یہ آپ دیکھیے ایک جج کے اوپر بات کریں. جو ختم نبوت کا منکر کا کیس لڑے گا وہ کون ہے؟ وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے. وہ جب ختم نبوت کا منکر ہے تو کیا اس کا نکاح رہا؟ نہیں، اس کا نکاح نہیں رہا. جب اس کا نکاح نہیں رہا تو کیا ہوا؟ اس کی اولاد کیا ہوئی؟ اس کے بعد سارے خبیثی ہنسی ہنسیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اولاد کیا ہے. اینڈ دس از دا نیشنل نیریٹو دیٹ یو کریٹ. میرا نام حاشر ابن ارشاد ہے. میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اور آج کا ٹاپک بھی ہم نے اسی لیے اس کا انتخاب کیا کہ ہم تعلیم کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں. ان اے وے آئی ایم اے پرووربیل ایبسنٹ مائنڈیڈ پروفیسر. تقریباً ویسا ہی جس کے بارے میں یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ انسان اگر ایک دفعہ پروفیسر بن جائے تو وہ ساری عمر پروفیسر ہی رہتا ہے، بے شک بعد میں عقل کی باتیں کرنا شروع کر دے. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کوئی عقل کی بات کر پاؤں گا آج یا نہیں کر پاؤں گا. میرے لیے ایک انٹریکشن کا موقع ہے جس میں میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ میرے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مکالمے میں میں کچھ آپ سے سیکھ کے اٹھوں، کچھ آپ میرے سے اگر کچھ آپ کو مل جائے تو کوئی ایسا اسے مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر بھی. تعلیم اور صحت یہ دو ایسے شعبے ہیں کہ دنیا کی آپ کسی بھی ڈیولپڈ نیشن کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو جب تک ان دو شعبوں میں انویسٹ نہیں کیا گیا تب تک ترقی ہونے کا امکان نہیں ہے. میں نے اب سے کوئی 20 سال پہلے ایک اسٹڈی پڑھی تھی جو آپ کے لیے شاید حیرانی کی بات ہو، جس میں برطانیہ، جبکہ وہ ایک کلونیل سپر پاور تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ ابھی بھی آپ انڈیکس کوئی بھی اٹھائیں تو ابھی بھی ان برے حالات میں بھی وہ ٹاپ 10 میں کہیں ٹاپ 20 کے اندر کہیں پڑا ہوتا آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یار ہماری اس ترقی میں سب سے بڑا رول کس چیز نے ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ترقی میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ بہت سارے فیکٹرز کا انالیسس ہے، اور بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے، اس پہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر چھپی ہوئی اسٹڈی ہے. انہوں نے کہا وہ نیوٹریشنل ویلیو تھی جو ہم اپنے بچوں کو دیتے تھے، کہ ہمارے بچوں کو کھانا ٹھیک ملتا تھا، اس وجہ سے برطانیہ جو ہے وہ سپر پاور بنا. اچھا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے کہ سپر پاور بننے کے لیے جذبہ چاہیے سب سے پہلے، پھر ایمان چاہیے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. ہمیں نیوٹریشنل ویلیو نہیں کوئی بتائے گا کہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن سے زیادہ امپورٹنٹ نیوٹریشنل ویلیو ہے، یا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک اچھا تعلیمی نظام ہے. ہمارے یہاں جو ایجوکیشن ہے نا وہ لوگوں کو، بچوں کے اندر، بچوں کو کریٹیوٹی سکھانے کے لیے نہیں ہوتی، جو ان کے اندر موجود کریٹیوٹی ہے اسے ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یار سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا وہ کسی ایک ہی سانچے میں ڈال جائیں. تو اور ہمارے یہاں جیسے یہ المیہ ہمارا نہیں ہے، یہ المیہ پوری دنیا کا ہے. کچھ ایسے المیہ ہیں جو پوری دنیا کے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس سے لڑ بڑھ کے وہاں پہ کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ جنریٹ ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں وہ بھی جنریٹ نہیں ہو پاتی. میں آپ کو کچھ جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے تعلیم کے حوالے سے، میں اس میں کچھ آپ کو چھوٹے موٹے ایک دو قصے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے. اعجاز صاحب آپ سے ابھی میرا تعارف ہوا، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے. ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ ہمارے پڑوس میں ہے یہاں پہ. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے آپ جب بھی نام لیں گے تو آپ کے ذہن میں پہلا نام جو آتا ہے وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا آتا ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں سے واقف ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ان کے فین بھی ہوں. عطاء الرحمان صاحب، میں کسی زمانے میں ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام کیا کرتا تھا، بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات ہے، مشرف صاحب کا دور تھا. عطاء الرحمان صاحب کا اس زمانے میں نے ایک انٹرویو کیا، اور عطاء الرحمان صاحب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ تھے. تو اس انٹرویو پہ دو بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو مجھے آج بھی یاد ہیں. عطاء الرحمان صاحب کی فیلڈ ہے کیمسٹری. تو ہم نے انہیں جب ہوا انٹرویو تو ہمیں ایک پہلے لسٹ دے دی گئی اتنی لمبی چوڑی کہ عطاء الرحمان صاحب نے جناب کیمسٹری میں یہ لکھا ہے، بیولوجی کے اندر ان کی یہ کتابیں ہیں، نیوکلیئر فزکس میں انہوں نے یہ والی کتابیں لکھی ہیں، فلاں 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 فلاں. ہم نے پوچھا بھائی کہ ان سے، ہم نے کہا سر بات یہ ہے کہ مطلب آپ کا اگر کوئی، ہم تو ایک شعبہ نہیں ہمارے پلے پڑتا یا سمجھ نہیں آتی. فزکس پڑھی ہوئی ہے ہم نے تو فزکس میں کچھ کر لیتے ہیں، کیمسٹری پڑھی نہیں تو پتہ ہی نہیں پڑتا کیا ہے. آپ کی ڈگری، آپ کا انسٹیٹیوٹ جو کراچی میں ہے وہ سب کیمسٹری کا ہے. آپ نے سائنس کے ہر شعبے کے اندر آپ کی کوئی کتاب، کوئی ایڈٹ کی ہوئی، کوئی اس کے ساتھ میں ملا کے آپ کو ایک اور قصہ سناؤں گا تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہانی ہے کیا. تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب مجھے، آپ کو پتہ ہے جب مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کرتا ہوں. اچھا اب ہم نے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے ہم نے کہا کیا کرتے ہوں گے؟ ہم نے کہا پڑھتے ہوں گے، کوئی ریسرچ جرنلز پڑھتے ہوں گے، کوئی لوگوں سے ملتے ہوں گے اس شعبوں کے.
تو خیر تکے لگانے والی تو ٹی وی بات نہیں ہوتی کہ آپ کو 4 ہم آپشنز دے رہے ہیں، آپ اس میں سوچ کے بتائیں. انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر آپ بتا دیں کیا کریں. انہوں نے کہا میں جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی نا میں اس کے اوپر ایک کتاب لکھ دیتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد آدمی سرکاری ٹی وی کے اوپر اور کیا پوچھے ایک منسٹر سے. تھوڑی دیر خیر بات آگے بڑھی. اس زمانے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن جب شروع ہوا تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک کو پی ایچ ڈیز کی بڑی ضرورت ہے. اگر اس ملک میں کوئی ہم 20-25 ہزار پی ایچ ڈی بنا دیں تو یہ ملک جو ہے دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک اچانک بن جائے گا. تو ہم نے اربوں روپے جو ہے وہ ڈالنے شروع کر دیے اس کے اندر. تو میں نے ڈاکٹر عطا سے پوچھا اسی زمانے میں کہ یار ہم نے جو تھوڑی بہت ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے تعلیم کی اس کی کہ یہ ایک پروسیس ہے، اٹس اے گریجول پروسیس. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بازار سے گلا سڑا پھل خریدیں اور اس کی بڑی اچھی پیکنگ کر دیں. تو آپ کہیں یار پیکنگ چونکہ میں نے بہت اچھی کر دی ہے تو یہ پھل اچھا ہو گیا. اگر درخت ٹھیک نہیں ہے، اس کو کھاد صحیح نہیں ملی ہوئی، اگر پھل صحیح نہیں اترا، پھل گل گیا ہے، تو آپ جتنی مرضی اوپر اس کے پنیاں چڑھا دیں اور اس کے اوپر دھاگے باندھ دیں اور جو مرضی کر دیں وہ کسی نے نہیں کھانا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پرائمری اسکول میں آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہے، سیکنڈری اسکول میں آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہے، ہائی اسکول کو آپ سپورٹ آپ نہیں کر رہے، کالجز کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز کو چینج کر دیں. تو کیا یونیورسٹی چینج ہونے سے سب کچھ چینج ہو جائے گا؟ تو یہ سوال تھوڑا تیکھا تھا، بٹ انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں پرائمری اسکول انویسٹمنٹ، کوئی ایگزیکٹ الفاظ ہے میں وربٹم کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ ہماری سوچ ہے جنرل ابھی بھی، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. اینڈ اٹ از ناٹ اگینسٹ اے ورڈکٹ، اٹس ناٹ اے ورڈکٹ اگینسٹ ڈاکٹر عطاء الرحمان، یہ جو ہے سو ہے. انہوں نے کہا یار یہ جو تعلیم کو جو آپ پرائمری اسکول کے اندر خرچ کرتے ہیں نا، اسے میں کہتا ہوں گھاس پھوس افیکٹ، کہ یہ جو ہے یہ آپ گھاس پھوس افیکٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملک کو. بچوں پہ آپ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سری لنکا کی تعلیم جو ہے وہ 100% لٹریسی ریٹ ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ میں نے لٹریسی ریٹ پہ کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا. میرا سوال تو لٹریسی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. آپ اخبار کی اگر 2 خبریں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لٹریٹ سمجھے جاتے ہیں. اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے لٹریٹ ہونے سے. ہم میں سے کوئی بھی لٹریٹ ہو سکتا ہے. تعلیم بالغاہ اسکول ماشاءاللہ ایک زمانے میں ہمارے یہاں ایک پروجیکٹ بھی شروع ہوا تھا. خواجہ معین الدین کا ایک ڈرامہ بھی ہے تعلیم بالغاہ، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا، بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے. اینڈ اٹ گیوز یو اے لاٹ آف انسائٹ انٹو ہاؤ آور ایجوکیشن ہیز سسٹمیٹکلی بین ڈسٹرائڈ. تو انہوں نے کہا گھاس پھوس افیکٹ ہے. اچھا اب یہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ سوچ ابھی تک ہمارے یہاں پریویل کر رہی ہے. ہم ابھی بھی ہمارا جو بنیادی ٹارگٹ ہونا چاہیے ایجوکیشن میں، اچھا یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ٹارگٹ ہے کون، لیکن اس ٹارگٹ کے ساتھ ہم سلوک کیا کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. ہم سائیکالوجی کے اندر یا عمرانیات کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ ہے یا جو کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص ہے، اس کی جو شخصیت کی تعمیر کے سال ہوتے ہیں نا وہ سال نہیں ہوتے جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آپ کی ہوتی ہے 8-9 سالوں کے اندر. یہ جو پہلی زندگی کے ابتدائی 10-12 سال ہے اس کے اندر آپ کی شخصیت بنتی. پھر اس شخصیت وہ جیسی بھی بن جائے اس سے نکلنا، وہ آپ کا ایک پنجرا ہے جس کے اندر آپ پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ اندیکھی زنجیریں ہیں جو آپ کے گرد لپیٹ دی جاتی ہیں اور آپ اس سے باہر نکل نہیں پاتے، ان کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. کنڈیشننگ ہوتی ہے. آلڈس ہکسلے کا ایک بڑا مشہور ناول ہم نے ایک زمانے میں پڑھا تھا، بریو نیو ورلڈ، وچ از اباؤٹ ہیومن کنڈیشننگ. بہت پرانی بات ہے، جارج آرویل کو بھی آپ سب لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کنڈیشننگ کر رہے ہیں. اچھا اب ہم نے کنڈیشننگ میں کیا سیکھا ہے؟ ہم نے کنڈیشننگ میں اچھا یہ صرف ضیاء صاحب کا قصور نہیں ہے، ہم سارا الزام جو ہے ضیاء صاحب پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بہت شروع سے مسائل جو ہیں یہ چل رہے ہیں. ہمارے ہاں جو مذہبی منافرت ہے وہ 1951 کا اگر آپ گزٹ آف پاکستان پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لاہور میں کیا ہوا تھا 50s کے اندر، ارلی 50s کے اندر، اور کیا سلوک کیا گیا تھا اور کیسے اسے سپورٹ کیا گیا تھا، اور کیسے اس ملک میں، آج میں نام نہیں لوں گا مطلب باتیں میں نے کہیں نہ کہیں لکھی ہوں گی، کیسے اس ملک کے بہت بڑے بڑے اسٹالورٹ سمجھنے والے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، موت کا مقدمہ قائم کیا گیا 302 کا، اور پھر راتوں رات انہیں چھوڑ دیا گیا. اور وہاں سے یہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ یو ہیو اے لائسنس ٹو کل اگر آپ اس کی بنیاد میں وطنیت رکھ دیں گے یا اس کی بنیاد میں آپ مذہب رکھ دیں گے. جنرل شیر علی خان پٹودی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو ایک نظریے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے ملک تو بنا لیا، نظریہ نہیں بنایا ابھی تک. تو انہوں نے نظریہ بھی بنا لیا یہاں پہ، وہ نظریہ پاکستان ہے. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان تھا تو پاکستان بنا. یہ وہ نظریہ تھا جس کا جناح صاحب کو 1946 تک شاید پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی نظریہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ سیکھ لیا ہے، ہم نے بتا دیا. اب ہم نے اس کنڈیشننگ کے اندر جو ہم نے چیز ایڈ کر دی ہے
برین واشنگ سے زیادہ ہم کنڈیشننگ کا لفظ یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ سن رہے ہوں گے سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں بہت سی باتیں سن رہے ہوں گے. سنگل نیشنل کریکولم, اس ملک کو بھائی سنگل نیشنل کریکولم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو دل کرتا ہے پڑھ لیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈیورسٹی ہونی چاہیے, کہ میرے پاس آپشن ہونی چاہیے کہ میں اس طرح کے, اس ملک کو ضرورت ہے ایکول اپرچونٹی کی, وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے. میرا بچہ جو ہے وہ جس اسکول میں پڑھ سکتا ہے, ایک میرے سے کم آمدنی والے بچہ اس اسکول میں نہیں پڑھ سکتا, اس کے پاس ایکسیس ٹو اپرچونٹیز نہیں ہے. میں ایکسیس ٹو اپرچونٹیز کا اور آپ کو مطلب یہ میں ذاتی آپ کو اپنی وارداتیں بتا رہا ہوں. ہم نے 2006 میں ایک انالیسس کیا, ایک سروے کیا. ہم نے کہا یار یونیورسٹیوں میں کون سا بچہ داخل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے احساس پروگرام ایک اناؤنس کیا ہے جس میں یونیورسٹیز میں داخل ہونے والے بچوں کو بہت سارے اسکالرشپس دے رہے ہیں. اچھا یہ اسکالرشپس ہم نے ہر دور میں بانٹے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم 1950 سے بانٹ رہے ہیں اسکالرشپس, اثر کوئی نہیں ہوا اس کا. پی ایچ ڈیز ہم نے بنا لی ہیں بے شمار. وہ پی ایچ ڈیز بڑے مزے کے, مجھے یاد ہے میں پی ایچ ڈیز کے انٹرویو, میں فیکلٹی بورڈز میں بیٹھتا ہوں بعض اوقات, تو ہم پی ایچ ڈی کا انٹرویو کر رہے تو ایک صاحب آئے, ان کے جی انٹرویو شروع ہوا, ہم نے کہا جی تعارف کرائیے, میرا یہ نام ہے, میں نام نہیں آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی آپ نے کیا کہ میں جاپان سے میری پی ایچ ڈی ہے. کس چیز میں آپ کی پی ایچ ڈی؟ انہوں نے کہا جی اسلامک اکاؤنٹنگ کے اندر. میری یہ فیلڈ ہے یار, میں مطلب چل میں اسلامک فائنانس کی حد تک چلے میں وہ تو ہوتا ہے کہ یار آپ کر لیں گے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کو کلمہ کیسے پڑھایا جا سکتا ہے, مطلب لیجر کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے. بٹ ہی ایکچولی ہیڈ اے پی ایچ ڈی ان اسلامک اکاؤنٹنگ. اور جاپان سے کیسے تھی وہ بھی میری خیر سمجھ میں نہیں آیا. تو ان سب 2-4 سوال کیے اس پہ, وہ بھی ناراض ہو گئے, باقی فیکلٹی بورڈ والے بھی ناراض ہو گئے. تو خیر انہیں نہیں رکھا ہم نے. تو ہم نے اس طرح کے پی ایچ ڈیز جو ہیں اس ملک میں پروڈیوس کیے ہیں, اور تھوک کے بھاؤ سے کیے ہیں. اور ایک دور وہ رہا کہ یہ پی ایچ ڈی جو ہیں یہ تراملی چوک کے اوپر اور ادھر آپ کے کنونشن سینٹر کے باہر احتجاج کرتے پھرتے تھے کہ ہمیں جاب دو, ہمیں جاب دو, ہمیں جاب نہیں مل رہی, ہم پی ایچ ڈی کر کے آ گئے. خیر میں آپ سے بات میں کوئی اور, میں ایکول اپرچونٹی کی بات کر رہا تھا. 2005-6 میں ہم نے ایک انالیسس کیا. ہم نے کہا یار بچوں کو اسکالرشپس ملتے ہیں, بچہ غریب علاقے سے آتا بھی ہوگا, کوئی مظفر گڑھ کا بچہ بھی آ جاتا ہوگا, کوئی رنگیر خان کا بچہ بھی آیا تھا, اسکالرشپ مل جاتا تھا. تو لیکن جب ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں تو ان علاقوں کے لوگوں کو بڑی شکایتیں کہ یار ہمارے بچوں کو اپرچونٹی نہیں. تو ہم نے کہا یار مسئلہ کیا ہے, ٹرک ہے کیا. اچھا ٹرک یہ سمجھ آیا کہ اچھا اب اس ٹرک کی نوعیت اور بدل گئی, اب کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. ہوا یہ کہ یونیورسٹیز میں آپ میں سے اگر لوگ واقف ہوں تو یونیورسٹیز میں جب بچہ جاتا ہے ایک سرکاری اسکول اور سرکاری کالج میں پڑھنے کے بعد جہاں زیادہ فیس نہیں ہوتی, تو وہ انڈر گریڈ پروگرام کہلاتا ہے جس کے اندر وہ رجسٹر کرتا ہے اپنے آپ کو. انڈر گریڈ پروگرام آپ میڈیکل میں چلے جائیں, انجینئرنگ میں چلے جائیں, سائنسز میں چلے جائیں. اچھا میری ان میں یہ آپ کے ملک میں تبدیلی سائنسز کے تھرو ہی آنی ہے. سوشل سائنسز بڑی اچھی چیز ہے, میرا بھی بہت اس سے گہرا تعلق ہے, بٹ تبدیلی جہاں سے آنی ہے وہ سائنسز ہے. اچھا سائنسز کے اندر آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں تو آپ کو ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, وہ جسے ہم آبجیکٹیو ٹیسٹ کہتے ہیں, ایم سی کیوز وغیرہ یہ کرنے پڑتے ہیں. اچھا یہ ایم سی کیوز ٹیسٹ جو ہیں یہ امریکہ میں ایجاد ہوئے تھے کسی زمانے میں. ہم بھی اپنے نوجوانی کے دور میں ہم نے جی میٹ دیا, تو ہم نے جی آر ای دیا, تو اس قسم کے ٹیسٹ دیے. تو انہوں نے دیکھا دیکھی ہم نے یہاں بھی شروع کر دی. ہم نے کہا جی آپ کو کچھ یونیورسٹیز تو 100% اسی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کی بنیاد پہ داخلہ دیتی ہیں, کچھ یونیورسٹیز کہتی ہیں کہ یار 50% نمبر آپ کے ہم ایف ایس سی کے اٹھا لیں گے اور 50% نمبر وہاں سے اٹھائیں گے اور ملا کے ہم میرٹ. یعنی ان آل اگر آپ وہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ صحیح نہیں کر پاتے تو آپ کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ممکن نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ 12 سال کی تعلیم لے کر پہنچتے ہیں اس میں کہیں آپ کو آبجیکٹیو لرننگ نہیں ہے. آپ میں سے کچھ لوگ اسکولوں کی ان کی ذہن میں فریش ہوگا, آپ میں سے کچھ لوگوں کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ آبجیکٹیو لرننگ کوئی نہیں ہے. آبجیکٹیو لرننگ اور سبجیکٹیو لرننگ میں ذرا فرق ہے, جیسے موضوعی یا معروضی تعلیم کا طریقہ کار کہتے ہیں. تو آپ نے 12 سال ایک خاص سسٹم کے تحت پڑھا ہے جس میں آبجیکٹیو آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کی. اچھا 12 سال بعد آپ نے پڑھ لیا, ڈگری ہو گئی, رزلٹ آ گیا, اب آپ کو یونیورسٹی میں جانا ہے, کیا کریں گے؟ یونیورسٹی میں جانے کے لیے اب شرط یہ ہے کہ آپ ایک اکیڈمی میں داخلہ لیں. یہ کپس کی طرح کے کالج گلی محلے میں پنجاب کے, سندھ کے مختلف شہر جتنے میجر میٹروپولیٹن شہر ہیں وہاں اکیڈمیوں کا جمعہ بازار لگ گیا ہے. آئیں جی ہم آپ کو فاسٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کرائیں گے, ہم نسٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کرائیں گے, ہم جی کی ٹیسٹ کی فلاں فلاں فلاں. 10,000 روپے فیس ماہانہ, 20,000 روپے فیس ماہانہ, 25,000 روپے فیس ماہانہ. داخلہ کس کو ملے گا؟ اچھا یہ چائنیز نے اب سے کوئی 20-25 سال پہلے انہوں نے کہا, ہم نے پڑھا ان کے بارے میں کہ دے ہیو کریکڈ جی میٹ, ایک لفظ ہم نے یوز کیا.
وہ کہتے ہیں جی میٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے تو آپ جی میٹ میں ایکسل کریں گے, ایپٹیچیوڈ نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی تیاری سے نہیں. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کا اصل یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ تیاری سے اسے نہیں سیکھ سکتے, آپ کے اندر اگر رجحان ہے ایک خاص شعبے کا, تو اس شعبے کے اندر آپ کو ٹیسٹ جب بھی ہم کریں گے تو وہ آپ کے نمبر اوپر آنے چاہیے. اس کی تیاری نہیں کی جا سکتی, وہ رجحان ماپنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو امریکن یونیورسٹیز میں اس ٹائم داخلے ملا کرتے تھے اچھی یونیورسٹیز میں کہ آپ کا جی میٹ اسکور کو 670 680 690 700 اسکور ہو تو ملا کرتا تھا. ہم نے بھی دیا تھا, اسکور بھی اچھا آ گیا تھا, داخلے مل گئے تھے, گئے نہیں وہ الگ بات. تو چائنیز کا ہوا یہ کہ اس زمانے میں جو چینی اسٹوڈنٹ تھے اس میں سے ہر ایک کا اسکور جو ہے کہ 700 سے اوپر آنا شروع ہو گیا اس زمانے میں. And then they realized this is the paper that was written in Harvard Business Review at that time. انہوں نے کہا Chinese have cracked the code. انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ٹیسٹ کیسے دینا ہے. تو وہاں باقاعدہ انسٹیٹیوٹ کھل گئے جو تیاری کراتے ہیں, اور ہر بچہ جو انسٹیٹیوٹ تیاری کر کے نکلتا ہے وہ 700 اسکور کر لیتا ہے. اب یہ کریک کوڈ کرنا یہ کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی سائنٹیفک ڈسکوری نہیں تھی کہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی سمجھ آ گئی کیا کرنا ہے, آپ نے کس قسم کے ٹیسٹ ہیں. ابھی بھی آپ جائیں گے تو کپس والوں, فار دیٹ میٹر پاکستان کے ٹیسٹ کپس والوں نے کریک کر لیے ہیں, کسی اور نے کریک کر لیے. ان اکیڈمیوں میں آپ داخلہ لے لیں تو آپ کے اسکور آ جائیں گے, نس کے ٹیسٹ میں اچھے, جی کے ٹیسٹ میں اچھے آ جائیں گے. شرط کیا ہے, فرق کیا ہے, ایکول اپرچونٹی کہاں پہ ہرٹ ہو رہی ہے. غریب علاقے کا بچہ 30-40-50 ہزار روپے فیس افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیسٹ کی تیاری وہ بچہ کرے گا جس کے باپ کی جیب میں 50,000 روپیہ ہے اس کی تیاری کرانے کے لیے. ڈومیسائل جہاں مرضی کا ہو, ایک تو ڈومیسائل کا ہمارے یہاں بڑا فراڈ ہے نا, تو ڈومیسائل جہاں مرضی کا ہو, 50,000 روپیہ دیا, ٹیسٹ میں آپ کے نمبر ٹھیک آ گئے تو آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا, اور آپ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے رحیم یار خان کے بچوں کو اسکالرشپس دے دی. انہوں نے کہا یار یہ تو پھر ہم نے ایک پروگرام وضع کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے. آپ نے مجھے پتہ نہیں, آپ لوگوں نے ایک پتہ نہیں اگر آپ کی حب الوطنی آپ کی اجازت دیتی ہے تو آپ شاید انڈین موویز دیکھتے ہوں. تو رتک روشن کی ایک مووی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اس کا نام تھا سپر 30. آپ نے سپر 30 ایک ٹیچر کی سچی کہانی جس نے پنجاب ساؤتھ انڈیا کے اندر وہ ہر سال جو ہے 30 غریب بچوں کو تیاری کراتا ہے. اسی انڈیا میں نا ایک کمپریہنسو ٹیسٹ ہوتا ہے تمام یونیورسٹیز کے لیے, جو ٹاپ کے ہوتے ہیں وہ احمد آباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اندر یا ایسی مختلف جگہوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو ہر سال 30 بچوں کو مفت تیاری کراتا تھا. اچھا یہ انڈیا میں اگین کچھ سیزنز وغیرہ میں خیر دیکھتا رہتا ہوں, کوٹا فیکٹری ٹائپ آپ یہ دیکھیں گے سیزن وغیرہ, تو وہاں انڈیا میں نا اب ہبس بن گئے جہاں اکیڈمیاں ہیں, ایک پورا شہر ہے جو آباد ہے صرف اکیڈمیوں کے گرد, کہ وہاں ہاسٹلس بھی بچوں کے ہیں, وہاں اکیڈمیاں بھی ہیں, گھر بھی کرائے پہ لگے ہوئے ہیں. پورے 2-4 بڑے شہروں کی اکانومی ان اکیڈمیز کے اوپر چل رہی ہے. یہ تعلیم کے حالات ہیں ہمارے اس خطے کے اندر, ہمارے یہاں ورسٹ ہے, انڈیا کے اندر تھوڑے شاید بہتر. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رتک روشن کی جو مووی ہے جس شخص کی وہ کہانی ہے, تو اس نے کہا یار میں 30 غریب بچوں کو تیاری کرایا کروں گا. پہلے وہ کسی اکیڈمی کے ساتھ تھا, اسے لگا کہ یار اکیڈمی کے اندر جو ہے نا یہ ایک ڈسپیرٹی کریٹ ہو رہی ہے. امیر کا بچہ تیاری کر کے اس یونیورسٹی میں گھس جاتا ہے, غریب کا بچہ تو اکیڈمی کے پاس نہیں پھڑک سکتا. 50,000 60,000 70,000 روپے بڑی اکیڈمیز کی اور زیادہ فیس, لاکھ روپے فیس کہاں سے لائے. تو اس نے اکیڈمی چھوڑ دی اور ایک جھگی کے اندر تیاری کرانی شروع کی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم, مجھے نام بھول گیا اس بندے کا, آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا. تو اس نے کوئی 500-550 بچوں کو اوور اے, ظاہر ہر سال 30 بچوں کو صرف تیاری کراتا تھا, 500-550 بچوں کو تیاری کرائی, اور ان 500-550 بچوں میں سے 80% بچے جو ہیں انہوں نے ٹیسٹ کلیئر کیا اس لیول تک کہ دے کوڈ اینڈ اپ ان اے بیٹر اور دا ٹاپ انجینئرنگ یونیورسٹیز ان انڈیا. یاہو نے اس کے اوپر ایک بڑا آرٹیکل پبلش ہوا. اس کے بعد نیشنل جیوگرافک نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی. یو این نے اسے کہا اٹس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اور ٹرانسفارمنگ انیشیٹیوز ان دا ہسٹری آف ایجوکیشن انڈیا. ٹوٹل بچے تھے 500. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا, یہ 500 بچوں کے ساتھ کیلاش تام تھا, مجھے نام بھول گیا پہلے. یہ وہ بڑا, آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا, سپر 30 دیکھیے گا, اس کے اندر اس بندے کو اٹھائیے گا, ویکیپیڈیا پڑھیے گا تو پڑھ جائے گا آپ کو, وہ اتنی بڑی طرح. ہم نے جب 2006 میں ریئلائز کیا کہ یار یہاں بھی یہی ڈسپیرٹی ہے, اور اس وقت تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ انڈیا میں ایک صاحب ایگزسٹ کرتے ہیں, یا وہ ہمارا پروگرام الگ تھا, ان کا پروگرام الگ تھا. ظاہر سپر 30 نہیں بنی تھی, ایسے ہمیں کہاں معلومات ملتی ہیں, فلم جب تک نہ بنے کسی بندے کے ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا, ہم نے منسٹری آف آئی ٹی سے ریکویسٹ کی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈور اسٹیپ پہ جائیں گے لوگوں کے, اور بجائے اس کے کہ ہم انہیں سکھائیں یا میں 6 ٹیچر اکٹھے کروں, انہیں کہوں یار جا کے بچوں کو پڑھاؤ. یہ جو کالج ہیں, ہم ان کالجز کے ٹیچرز کو امپاور کریں گے. ہم ہر کالج میں جائیں گے, ٹیچرز کو ہم پڑھائیں گے, انہیں پیسے دیں گے,
مطلب ٹیچرس کے لیے بڑا تھا اس زمانے میں کہ یار اپنے 10,000 روپے 15,000 روپے 20,000 روپے ایک بوٹ کیمپ میں صرف آنے کے دیتے. ہم ان ٹیچرس کو آبجیکٹیو ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرائی جاتی ہے یہ سکھائیں گے. ہم نے انہیں سکھایا. ہم نے پہلا پروگرام کیا کوئی 6-7 ڈسٹرکٹ میں, دوسرا پروگرام ہم نے کیا پنجاب کی 36 ڈسٹرکٹس میں, وہ 13 سال پروگرام چلایا. تیسرا پروگرام نے پورے پاکستان میں کیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اچھا اس میں ہم کرتے کیا تھے کہ پہلے ٹیچرس کو بلاتے تھے, انہیں ہم ایکسپرٹس یہاں سے ڈھونڈتے تھے, لے کر جاتے تھے. کیپلن کے جو ٹرینڈ ہم نے انگیج کی, بہت پیسہ خرچ ہوا. ٹیچرس کو ٹرین کرتے تھے, ٹیچرس واپس کالج میں جاتے تھے, اور پھر کالج میں اب 6 سے 8 ہفتے کا بوٹ کیمپ بچوں کا ہوتا تھا. اور پھر ان بچوں کو ہم ان کی ٹیسٹ کی فیس جو ہے وہ ہم دیتے تھے. ٹیسٹ کی فیس اس زمانے میں ہوتی تھی 300 400 500 روپے, وہ دے دیتے تھے کہ وہ بھی انہیں نہ دینی پڑے. اچھا اتنا شدید مسٹرسٹ تھا کہ ہم جب مظفر گڑھ میں گئے تو ہمیں لیکچرلی لوگوں نے بھگا دیا. تو بکواس, تم کو فراڈی ہو, تم کہہ رہے ہو یار بچے کو تم پڑھاؤ گے, اچھا اسے پیسے بھی دو گے تم, تو بوٹ کیمپ میں آئے گا تم اسے کھانا بھی کھلاؤ گے. مطلب گورنمنٹ کہاں اس طرح کے کام کرتی ہے نا, تم جھوٹ بول رہے ہو. اویس لغاری صاحب اس ٹائم منسٹر تھے. میں نہ ان کی شان میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں نہ ان کے اگینسٹ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بٹ اویس لغاری صاحب سے جب ہم نے پروگرام کیا اینڈ آئی واز دی چیف ڈیزائنر دیٹ پروگرام, میں نے کہا یار یہ پروگرام میں کر تو لوں گا, لیکن آپ جس دن ہم نے پروگرام شروع کیا 2 دن بعد اویس لغاری صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹریز کے فون آنے شروع ہو گئے, فلاں بچے کو پروگرام میں انڈکٹ کر لیں تو فلاں کر لیں. تو میں نے کہا ہم کام کریں گے میرٹ پہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کریں. انہوں نے کہا جس مرضی کا فون ہے فون سن لینا ہے, آپ نے داخلہ کسی کو نہیں دینا. اینڈ اٹ واز بگ آف ہم ایکچولی, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں اس طرح ان کے نیچے اسٹیٹ منسٹر تھے اس زمانے میں اسحاق خاقوانی صاحب, آپ بھی جانتے ہوں گے, وہ بعد میں پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو اسحاق خاقوانی صاحب نے پھر ہمیں ڈائریکٹ اسحاق خاقوانی صاحب کے فون آئے کہ فلاں بچے کو آپ اس لیے ان کے ہوتے ہیں ظاہر ہے حلقے میں کوئی ووٹر ہے, کسی کا بچہ ہے, کوئی جاننے والا ہے اس کے لیے. تو ہم نے اسحاق خاقوانی صاحب کو بھی انکار کر دیا. ہمارا جو پہلی پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی یا کنکلوڈنگ سیریمنی آپ جسے کہتے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی. شوکت عزیز صاحب نے پریزائڈ کیا, اور اس کے بعد اس پروگرام کا نام رکھ دیا گیا پرائم منسٹر نیشنل اسکالرشپ پروگرام. تو شوکت عزیز صاحب جب آئے اسٹیج کے اوپر, خاقوانی صاحب جب تقریر کر, انہوں نے کہا یار میں جب آیا ہوں تو پہلا سوال آپ جانتے ہیں, تقریر کر رہے تھے اپنے, کہتے پہلا سوال آپ جانتے ہیں شوکت عزیز صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی بتائیں اس میں اصلی کتنے ہیں اور 2 نمبر اسکالرشپ جو ہیں وہ کتنے ہیں. یعنی آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کو ٹرسٹ نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ کام اسی طرح ہوتے ہیں. تو خاقوانی صاحب نے کہا سر مسئلہ یہ کہ جو لڑکے بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں پروگرام, انہوں نے میرا فون نہیں سنا تو کسی اور کا یہ کیا سنیں گے. سو وی ہیو سیٹ, اس ملک میں بھی کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 500 بندوں کا پروگرام ہے, نیشنل جیوگرافی کی ڈاکومنٹری ہے. اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی گلوبل آئیکن پروگرام بائی UN. 500 بچے, غریب بچے ٹرین ہوئے اس کے اندر. ہم نے کوئی 11 سال کے عرصے میں 50,000 بچے ٹرین کیے ہیں اس پروگرام میں. پہلی دفعہ اس پروگرام کے تھرو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر ایک ہندو بچہ داخل ہوا, کبھی داخل نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ GK غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ٹوپی میں ہے, آپ کو پتا ہے وہاں کبھی فاٹا کا بچہ داخل نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ اس پروگرام کے تھرو وہاں فاٹا کے بچے داخل ہوئے. جب یہ بچہ, اچھا جب ان بچوں کو ہم لائے تو اٹ واز اے کلچرل شاک فار دیم. وہ آئے فاس جیسی یونیورسٹی کے اندر, لمپس میں آئے, نسٹ میں آئے, ٹاپ یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے. ہم نے پہلے شروع میں ہم نے صرف کہا تھا کہ پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز کو ہم رکھیں گے اس کے اندر. بعد میں خیر ایکسپینڈ کر دیا پروگرام کا, حلیہ شلیہ بعد میں بگڑا, وہ ایک الگ بات ہے. میرٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوا. تو جب وہ آتے تھے نا تو کوئی اب جو لڑکے تھے خاص طور پہ ان کے حالات یہ تھے کہ کوئی وہ لڑکی کو دیکھتے تھے نا یہاں سے, تو یہاں سے دیکھنا شروع کرتے تھے, اور جب تک وہ لڑکی افق کے پار نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی نا تو وہ دیکھتے رہتے تھے. یہ ان کے حالات. وی ٹک دیم ٹو اے بوٹ کیمپ. ہم نے کہا ان کی کلچرل ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا یار ہمیں اللہ کا, ہم انہیں نتھیا گلی لے گئے, ہم نے 3 دن 4 دن وہاں بٹھایا. نتھیا گلی کی پہلی رات وہ پتہ لگا کہ لڑکوں کے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے, جوتیوں سے, چپلوں سے اور ڈنڈوں سے لڑ رہے ہیں. یہ حالات تھے ان کے نا, مطلب بٹ اٹ ٹک اس اے وائل. اور پھر یہ ہوا کہ اس میں سے وہ بچے جو ہیں, میں اس میں سے آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اسٹوریز دے سکتا ہوں. وہ بچے مائکروسافٹ میں بیٹھے ہیں, وہ بچے جن کے ایک گھاس کاٹنے, ایکچولی گھاس کاٹنے والے کا بچہ جو ہے وہ اوریکل میں بیٹھا ہے امریکہ میں اس وقت. ایک اور جو تندور لگاتا تھا راجن پور میں, اس کی بیٹی جو ہے اس نے ہارورڈ سے بعد میں PhD کی. ایگزامپلس کی ایگزام. اچھا فرق ہم نے کیا دیکھا جب یہ بچے آئے, ان کے لیے اٹس اے لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ٹو not just to enroll in that degree but to complete degree compared to their urban counterparts جو کہ آتے تھے نا, جب ہم آ گئے, ابھی بھی ایسے ہی آتے ہیں یونیورسٹیوں میں, بچوں کو میں پڑھاتا ہوں نا تو بس وہ احسان کرتے ہیں ٹیچرز پہ آ کے کہ ہم آ گئے کیونکہ ابا جان فیس دے رہے ہیں ہماری.
یہ جو بچے آئے تھے انہیں پتہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہیں لے کر جانا ہے, ان کے پیچھے ایک پوری کمیونٹی ہے جنہوں نے لفٹ کرنا ہے. تو ایک بچہ جس نے پہلے پروگرام میں پڑھا, اس کا پھر بھائی آیا اگلے پروگرام میں, اس کا کزن آیا, اس کا کچھ چھوٹا آیا, اوور دا ایئر پوری کمیونٹیز ٹرانسفارم ہوئی. ہم نے پوری اس کے اوپر رپورٹیں بڑی بنائیں. تو یہ ہم نے کر کے دیکھا. اب اندازہ ہوا کہ یہاں پہ ایکول اپرچونٹی نہیں ہے. اچھا, اب جو ہم کر رہے ہیں وہ پروگرام بند ہو گیا 2014 میں نواز شریف صاحب کے دور میں, آج تک ریوائیو نہیں ہو سکا. بڑی ہم نے کوشش کی کہ ریوائیو ہو جائے. اس کے لیے اتنا فنڈ چاہیے کہ ہم پرائیویٹ لیول کے اوپر نہیں کر سکتے. لمس ایک پروگرام کراتا ہے جسے وہ کہتے ہیں NOP, نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام. وہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے. ہمارے ان کے پروگرام کا ڈیزائن بہت سملر ہے, لیکن ظاہر ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر پورے پاکستان میں آپ کو کرنا ہو اور آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز کو انگیج کرنا ہو اور بچوں کو انگیج کرنا ہو, سو یو نیڈ لاٹ آف فنڈس. تو وہ اس وجہ سے ریوائیو نہیں ہو سکا. ریوائیو اس لیے نہیں ہو سکا کہ اگین پرائیورٹیز گورنمنٹس کی بدل گئیں. اس ٹائم انوشا رحمان صاحبہ منسٹر تھیں نواز شریف صاحب کی, ان کے کچھ اور خیالات تھے, تو انہوں نے کہیں اور ڈیورٹ کر دیے. اسحاق کیا نام تھا جی, نہیں اسحاق ڈار صاحب نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو پیسے پڑے تھے وہ سارے کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اندر ٹرانسفر کر دیے کہ ہمیں جو وہ ہمارا وشس سرکل نہیں ایک چل رہا پیٹرولیم کا, اس کی پرائسز پوری کرنی ہے, تو ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیسے جو ہیں اس کو پیٹرول کے پیسے دینے میں خرچ کر دیں گے. مر کے یہاں 1-1.5% ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر خرچ ہوتا تھا, وہ بھی نہیں خرچ ہونا بند ہو گیا. So these are the stories that I have. This is what I have seen. اب آ جائیے ایک اور طرف جو میں مطلب اس سے پہلے کہ میں فلور تھوڑا سا اوپن کروں, میں چاہوں کہ آپ کے کوشچنس کے ساتھ شروع کروں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے لیکچر دینے کا شوق نہیں ہے, اگرچہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا اس بات پہ کیونکہ میں مسلسل بول رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک جنرل مسکنسیپشن یا مس پرسیپشن ہے کہ جو بچہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے وہ ایک ماڈرن تھنکنگ کا حامل ہے, اور جو بچہ مدرسے کا ہے نا, یہ اس ملک کا اصل خرابی کی جڑ جو ہے وہ یہ ایک مس پرسیپشن ہے. میرا جن بچوں سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, دیکھیے ہم پرائمری اسکول کو فی الحال وہاں تو ہم کچھ کر ہی نہیں رہے نا, وہاں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم انہیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اسمبلی کے اندر, ہمارے یہاں بچپن میں جب ہم تھے تو ترانہ پڑھا جاتا تھا. اب ہم ترانہ پڑھتے ہیں, پھر ہم نعت پڑھتے ہیں, پھر ہم درود پڑھتے ہیں. یہ ہم نے لازمی کر دیا ہے. مطلب یہ ہماری ان پٹ ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. آپ کا چیف منسٹر فخر سے اناؤنس کرتا ہے کہ ہم نے اسمبلی میں درود پڑھنا لازم کر دیا ہے. مطلب مجھے درود پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بتائیے کہ اس کے علاوہ کیا اچیومنٹ ہے آپ کی. آپ کے اس ملک میں جو بچہ آؤٹ آف اسکول ہے اس کو لانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے 12 ماڈل دانش اسکولز بنا دیے. میں کسی ایک گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں بات کر رہا. دانش اسکول آپ جائیں تو اب تو خیر گھوسٹ بلڈنگز ہیں, بٹ آپ بتائیں کہ اگر آپ کا راجن پور کے اندر یا آپ کا مٹھی کے اندر یا آپ کا خزدار کے اندر لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر پھر رہا ہے, یا اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور بکریاں بندھی ہوئی ہیں, اور آپ وہاں سے 12 کلومیٹر دور ایک بڑی عالیشان عمارت بنا کے اس کے اندر 300 بچے بھر دیتے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واٹ ڈفرنس اٹ میڈ ٹو دی اوور آل ایجوکیشن اسٹرکچر آف دا کنٹری. آپ نے اگین ایک ایکول اپرچونٹی کو کل کر کے آپ نے کریٹ کر دیا وہاں پہ. اور دانش اسکول کے اندر جو بچہ لائے ہیں اس کے اوپر پہلے دن سے آپ نے یہ لیبل لگایا ہے کہ تم غریب کے بچے ہو, تمہیں کہیں ایجوکیشن نہیں مل سکتی تھی, اس لیے میں تمہیں ایک ایلیٹ اسکول کے اندر لایا ہوں. وہ الگ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. آپ اس کا کوئی نفسیات دان آپ کو بہتر بتا سکے گا, بٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ کہ آپ لوگوں کو لیبل نہیں کرتے, بچوں کو لیبل نہیں کیا جاتا. ہم لیبل کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر. یہاں پہ بھیک دینا اور لوگوں کا بھیک لینا جو ہے وہ ایک نارم بن گیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اس ملک میں پیسے دیے جاتے ہیں اور لوگ لائنوں میں لگ کے پیسے لیتے ہیں. ابھی گوادر کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گوادر کا جب وہ جلسہ برطرف ہوا ہے تو بیٹھ کے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے 5-5 ہزار روپے کے نوٹ ایسے بانٹ رہے تھے کہ آپ صرف شاید اسی کے لیے آئے تھے, اینڈ لوگ لے رہے تھے پیسے. تو ہم نے ایک بھکاری کلچر کو اس ملک میں فروغ دیا ہے. ہم نے وہ اس بات پہ نہیں گئے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ, ہم انہیں ایک دن کی مچھلی دے دیتے ہیں کہ اس کو کھا لو بس, اور جو کرنا ہے تم کر لو. تو آپ نیچے تو بچوں کو آپ چھوڑ دیں. اب آ جائیے آپ جو آپ کو مجھے نظر آتا ہے, آپ نے جو سوال ریز کیا تھا 2 دن پہلے, 2-3 دن ہفتہ ہو گیا شاید, میں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا. میں ایسے ہی ڈرائیو کرتا ہوں تو میں کوئی پوڈ کاسٹ سن رہا ہوتا ہوں, تو ایک پرانا پوڈ کاسٹ تھا, اس کو دوبارہ سن رہا تھا, تو وہ چونکہ اب نے دوبارہ سنا ہے تو میرے ذہن میں رہ گئی. جان لینکس اور کرسٹوفر ہچنس کا. ہچنس صاحب تو اب نہیں رہے, بٹ ہچنس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایکسٹریم لیفٹ ہے, اور جان لینکس جو ہے اگرچہ میتھمیٹکس سے پروفیسر ہونے کے بعد وہ ایکسٹریم رائٹ ہے کہ بائبل اور مذہب اور گاڈ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ تو دونوں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے بے شمار موضوعات کے اوپر, لیکن دونوں یونیورسٹیز کے پروفیسر ہیں.
تو کسی ایک موقع پہ کسی ایک نے سوال کیا کہ جی یہ جو ہے یہ ایشو جو ہے یہ کنٹروورشل جو ٹاپکس ہیں یہ آپ پھر ان کو کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو یہ فلاں فلاں یونیورسٹی میں نا اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یہ وہ بات. تو لینکس صاحب جو کہ رائٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جو کہ ایکچولی تھے کہ بائبل جو ہے وہ ہونی چاہیے اور خدا ہے اور وہ کیسے خدا نہیں ہے، اور مذہب ہے اور مذہب کا انفلوئنس کتنا ہونا چاہیے، ان کے خیال سے مذہبی تعلیم ہونی چاہیے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ یار یونیورسٹی میں اگر بات ہو رہی تو بڑی اچھی بات ہے. اگر یونیورسٹی میں بات نہیں ہوگی، یونیورسٹی میں لوگ مختلف خیالات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں، تو بات لڑنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب ڈانگ سوٹے والی لڑائی نہیں جو کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے. آپ خیالات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کریں گے تو اور کہاں کریں گے؟ یہ بیٹل آف آئیڈیاز تو ہو ہی یونیورسٹی میں سکتی ہے. لیکن میں نے ایچ ای سی کا آفیشیل لیٹر دیکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کرٹیکل تھنکنگ پڑھاتے ہوئے آپ ذرا احتیاط سے کام لیں. اس ملک کی یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے کسی یونیورسٹی میں کرٹیکل تھنکنگ نہیں پڑھائی جاتی. پرائیویٹ یونیورسٹیز کا حال یہ ہے، پبلک کی تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے 8 سال پڑھائی کرٹیکل تھنکنگ، جو شکیل صاحب نے شروع میں کہا تھا، میں آتا ہوں اس طرف. اس کے بعد 8 سال بعد پڑھانی چھوڑ دی بیکاز اتنی اپوزیشن کریٹ ہوگی کہ میری اب انرجی نہیں ہے اتنی کہ میں اس اپوزیشن سے لڑوں. تو میں مطلب بات کر لیتا ہوں کبھی کبھی بچوں سے ویسے، بٹ آئی ڈونٹ کریٹ اے کورس اینڈ فائٹ ایوری بڈی کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے مجھے آپ پڑھانے دیں کورس. نہیں، بچے نہیں مر جاتے. جہاں بچے اسلامیات پڑھ رہے ہیں، جہاں بچے مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں، وہاں کرٹیکل تھنکنگ پڑھ لیں، جو دنیا بھر کے اندر ایک انٹیگرل کورس سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو سوچنا سکھانا ہے. اس کا مطلب کوئی لبرل آئیڈیالوجی کریٹ کرنا یا کوئی اینٹی ریلیجن آئیڈیالوجی کریٹ کرنا نہیں ہے. تو یہ بیٹل آف آئیڈیاز جو ہے یا مختلف نوع خیالات جو ہیں یونیورسٹیز میں نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو نام لیے بغیر یونیورسٹی کی اگزامپل دے دیتا ہوں، مطلب ایسی اگزامپل. پچھلے ہفتے اسی ایک ماڈرن یونیورسٹی کے اندر یہاں پہ ساحل ادیم صاحب لیکچر دینے آئے. اس سے 2 ہفتے پہلے میں یوتھ آئیکونز ہیں نا آپ کے، آپ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، راجہ ضیاء الحق صاحب لیکچر دینے آئے. میں آپ کو ٹاپکس بتاتا ہوں. راجہ ضیاء الحق صاحب کا ٹاپک تھا جنز، بلیک میجک اینڈ ایمولیٹس. سلطان بشیر الدین محمود، شاید نام ٹھیک لے رہا ہوں، ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ہوا کرتے تھے. ایٹمی سائنسدان، یاد رکھیے، نیوکلیر سائنسدان. ایک زمانے میں انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جو بڑی انہوں نے دنیا میں کوشش کی کہ چھپ جائے، نہیں چھپا. وہ تھا ہاؤ ٹو ہارنیس دی پاور آف جنس ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی. نہیں اچھا، آئی سویئر میں سیریس بات کر رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے، آپ دیکھنا چاہیں مل جائے گا. انہوں نے یونیورسٹی میں سلطان بشیر الدین محمود صاحب نیوکلیر سائنٹسٹ، ایک لبرل، سو کالڈ لبرل سمجھی جانے والی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں. لیکچر کا عنوان ہے سائنس اور حیا. اب آپ ڈھونڈ لیں اس کے اندر کہ سائنس کا حیا سے کیا تعلق ہے یا حیا کا سائنس سے کیا تعلق ہے. طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر، لیکچر دیا جا رہا ہے. آپ کے ہاں بلے شاہ کے ہوتے ہوئے، اور چلے داتا گنج بخش کو لے لیجئے، اس کے اندر آپ کے یہاں وارث شاہ کو لے لیجئے، بابا فرید کو لے لیجئے، شاہ حسین کو لے لیجئے. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے گورنمنٹ کالج کے اندر شاذلی ریسرچ سینٹر بن رہا ہے، جس کو وہ شاذلی لکھتے ہیں، مطلب وہ رمضان کو جس طرح رمضان لکھتے ہیں نا، تو ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر بن رہا ہے. مطلب اگر تصوف پہ کچھ کرنا ہی ہے تو لوکل صوفی مر گئے ہیں یار ہمارے، ان کو اٹھا لیں. آپ ایجوکیشنل بکس اٹھائیں. ڈاکٹر نیئر کی بڑی اس کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا ایک زمانے میں. اس کے اوپر کے عزیز نے ایک بک لکھی مرڈر آف ہسٹری، اس کے اندر بڑا کام ہے. آپ کے اگر ملے تو نیئر صاحب کے مقالے بھی پڑھیے گا، کہ عزیز کو آپ پڑھیے گا. آپ اس کے اندر دیکھیں گے، آپ آئیڈیا لگائیے کہ ہمارے یہاں ہیروز کون ہیں، ہم کون سے ہیروز بیچ رہے ہیں. یہ طغرل غازی جو ہے، جس کو ہم نے ایز اے ہیرو بیچنا شروع کیا، یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. ہمارے ہیرو کون ہیں؟ آپ کا جو مرضی ہو، لیکن غازی علم دین ہمارا، ہم نے ہیرو کے طور پہ ان کتابوں کے اندر بیچا ہے. صلاح الدین ایوبی کو بیچا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. محمد بن قاسم کو بیچا ہے، میں اس میں بھی کوئی برا نہیں سمجھتا. طارق بن زیاد کو بیچا ہے. ہر بچے کو اس کے نام یاد ہوں گے. بچوں سے پوچھیں یار تمہیں اسی خطے میں رہتے ہو نا، مطلب نہیں، بھگت سنگھ کو چھوڑ دیجیے آپ، ابھی بھگت سنگھ پہ تو میں نہیں جاتا. مطلب آپ پوچھیں کہ تمہیں جتیندر بوس کا نام پتہ ہے، جو اس خطے میں کوانٹم مکینکس پہ کام کرنے والا پہلا سائنسدان تھا. تمہیں جے وی رمن کا نام پتہ ہے، تمہیں اس خطے کے سی وی رمن، تمہیں اس خطے کے سب سے بڑے میتھمیٹیشنز کے نام پتہ ہیں کہ نہیں پتہ؟ گورنمنٹ کالج نے ابھی خیر وہ کیا، کچھ لوگوں کو سیلیبریٹ کیا.
یہ چلے یہ ہو گیا. اپنے خطے کو تو آپ نے بالکل پرے کر دیا ہے. آپ کے خیال سے گنگا جمنی تہذیب اور یہ جو خطہ ہے ہمارا, ہم اس سے بلونگ ہی نہیں کرتے. ہم بلونگ کرتے ہیں عربوں سے. اقبال کا خطبہ الہ آباد بچپن سے ہمیں پڑھایا. اقبال نے خطبہ الہ آباد میں پاکستان بنانے کا خواب دیا. اچھا, وہ خطبہ الہ آباد انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, زحمت کیجئے کبھی اس کا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھ لیجیے. حرام ہے جو اس میں کہیں اقبال نے پاکستان بنانے کا ذکر کیا ہو یا پاکستان بنانے کی بات کی ہو, بٹ ہمیں یہی بتایا گیا. اس خطبے کے بعد کئی سال بعد, اپنی وفات سے 2 سال پہلے, اقبال ای تھامسن کو لیٹر ٹو ایڈیٹر کے اندر لکھتے ہیں کہ آئی کنسیڈر اٹ اے کارڈنل سن ٹو کارو اے نیشن آؤٹ آف انڈیا. مطلب یہ ہم نے جھوٹ بیچا ہے نا. مطلب اقبال کے اوپر اور بہت الزام ہوں گے. کوئی اقبال میرا پسندیدہ شعر نہیں ہے, وہ شاعر نہیں ہے بہت سے اور لوگوں کی طرح, بٹ اقبال کم از کم یہ گناہ میں شریک نہیں. جاوید اقبال صاحب کا ایک انٹرویو بڑا مزے کا, انہوں نے کہا یار, اس میں سنیے گا کہ یوٹیوب پہ مل جائے گا, انہوں نے کہا یار ہمیں بھی کو بتا دیں اقبال نے خواب کس رات کو دیکھا تھا, ہمیں تو نہیں پتا کہ اس رات کا, ہم تو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے تو ہمیں نہیں پتہ لگا. یہ ہم نے پڑھایا. اقبال نے اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی جو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا, یا آپ نے کسی نے سنے. انہوں نے کہا یار ہمارا مسئلہ جو ہے نا برٹش امپیریلزم نہیں ہے بر صغیر کے لوگوں کا مسئلہ. بر صغیر کے لوگوں کا مسئلہ عرب امپیریلزم سے جان چھڑانا ہے. بر صغیر کے مسلمان کا مسئلہ مسلم لیگ کی, یعنی اقبال نے اس وقت کہہ دیا تھا 1930 میں کہ جب تک عرب امپیریلزم سے آپ باہر نہیں نکلیں گے تب تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. بٹ چلیں عربوں کے ساتھ بھی جوڑ لیں تو پوچھیے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ابن رشد کون ہے, اس نے کیا کیا. ہمیں مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے پڑھانے پہ جابر بن نیان نے گندک کا تیزاب بنا لیا. وہ گندک کا تیزاب دنیا بھر کی ایجادات بھاری ہے. پڑھ کے بچپن سے جابر بن نیان ہم پاگل ہو گئے. ابن الحسن نے مطلب پتہ نہیں یار, میں پڑھا سوچا, میں نے کہا کیا پتہ نہیں بنا لیا. پھر ہم نے یہاں پہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے فزکس چیئر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. وہ چیئر ہم بنائیں گے ابو الفتح خزینی کے نام سے, جو بیچارہ ایک سرکاری آفیسر تھا. ہم نے ہیروز امپورٹ کیے ہیں. ہماری ان ہیروز کے ساتھ بھی ہیروشپ, دیکھیے ہیروشپ دنیا کے ہر ملک میں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور پڑھانی بھی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ہیروز کے بت ٹوٹ جاتے ہیں تھوڑے, کیونکہ ہم میں سارے کوئی سمجھ آنی چاہیے کہ ہم میں سے نہ کوئی شخص پرفیکٹ ہے, اور جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے, آپ ہی کی طرح کے انسان ہوتے ہیں, ان کے اندر کئی غلطیاں ہوں گی, کوئی خامیاں ہوں گی. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی بابا جناح جو ہیں ان سے تو زندگی بھر کوئی غلطی نہیں ہوگی, تو ولی اللہ تھے. اور گاندھی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ظفر علی خان لکھیں گے کہ ایک کیا ہے جی وہ شعر, ایک مکر کا اٹھتا دریا ہے, ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے. تو مطلب اس قسم کے شعر ان کے بارے میں ہمیں بچپن میں یہ شعر پڑھائے جاتے تھے. عین وقت میں مجھے شعر بھول جاتے ہیں, عمر ہو گئی ہے میری, تھوڑا مجھے لگتا ہے ارلی ڈیمنشیا بھی ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ہم پڑھا رہے ہیں. یہ ہم نہیں پڑھائیں گے گاندھی صاحب کے بارے میں. اس ملک میں ایکچولی گاندھی صاحب کو نصاب میں ڈمین کیا گیا ہے بے شمار جگہ. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ گاندھی نے جب نتھو رام گوڈسے کی گولی کھائی تو وہ اس لیے کھائی کہ وہ ایک برت پہ بیٹھا ہوا تھا جس میں سے ایک امپورٹنٹ ڈیمانڈ یہ تھی کہ پاکستان کو اس کے حصے کے پیسے دیے جائیں, اور اگر وہ نہیں دیے جائیں گے, مطلب میرے خیال میں تو پاکستان کے لیے جو پہلا شہید ہے, جو پاکستان کے مقصد کے لیے شہید ہوا, وہ تو گاندھی ہے. پھر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ اتنی قربانیوں سے یہ ملک بنا, مطلب یہ ہمارے نیریٹیوز ہیں کچھ نا, انہوں نے کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ان قربانیوں کو دیکھ کے جنہوں نے جب دیکھا تھا اوپر سے کہ کیا ہو رہا ہے نیچے, انہوں نے کہا تھا گاڈ وٹ از دیٹ آئی ہیو ڈن, آن ریکارڈ ہے جی, علامہ صاحب کی بک کے اندر لکھا ہوا. کسی نے قربانی پاکستان بننے کے لیے نہیں دی تھی. پاکستان بننے کی وجہ سے یہاں 20 لاکھ لوگ مرے یا 10 لاکھ لوگ مرے, کسی کو ایگزیکٹ فگرز تو آج تک پتہ نہیں ہے, بٹ یہ ملینز میں نمبر ہے جو پاکستان میں, انڈیا میں ہندو سکھ مسلمان مرے. ہم نے کس چیز کی قیمت دی اس خطے میں؟ ہمیشہ ایک دشمنی کی لکیر کھینچنے کی. ہم نے جنگوں کو کرکٹ میچ کی طرح نصاب میں پڑھایا ہے کہ ہم نے اتنی اننگز اور 15 رن سے جو ہے وہ 1965 کی جنگ جیت لی, اس کے بعد وہ ایک اننگ اور 300 رن سے 71 کی جنگ جیت گئے, ٹھیک ہے, اور 48 میں ڈرا ہو گیا میچ, اور 99 میں بھی تقریباً آپ سمجھیں ڈرا ہی ہو گیا, اگرچہ حقیقت نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ 1965 کی جنگ 6 ستمبر کو شروع نہیں ہوئی تھی, 11 اگست کو شروع ہوئی تھی, جب پاکستان نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا تھا. کوئی نہیں بتائے گا. اس سے بڑا عرفہ اور اعلیٰ مقصد کیا ہو سکتا ہے جنگ چھیڑنے کا کہ آپ جم خانہ میں جا کے جو ہے ایک پیگ پی لیں, بٹ یہ ہے آپ کا. تو یہ آپ کو کوئی نہیں پڑھائے گا. اچھا, اب یہ نصاب میں چلیں نہ بھی پڑھائیں آپ, مثال کے طور پہ امریکن نصاب میں ہو سکتا ہے کہ ویتنام میں جو آپ لوگوں نے کیا یا کوریا میں جو امریکنز نے کیا وہ نہ پڑھایا جا رہا ہو, یا افغانستان میں جو کرتے رہے وہ نہ پڑھایا جا رہا ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور اویلیبل ہے. اچھا, یہ
میں ہائی اسکول وقت کی بات کر رہا ہوں, جہاں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, جہاں آپ بات کر سکتے ہیں, لوگ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور یونیورسٹیز کے اندر بڑی اوپن ڈیبیٹس ہوتی ہیں. یونیورسٹیز کے لوگ سب سے پہلے عراق جنگ کی ہم نے بہت کہا نا, عراق جنگ آپ کو یاد ہوگا, خیر بہت پرانی بات ہوگی. اب ہوتا ہے عراق جنگ کے خلاف جو سب سے بڑے دنیا میں جلوس نکلے وہ پاکستان میں نہیں نکلے تھے, وہ برطانیہ میں, لنڈن میں نکلے تھے, وہ واشنگٹن میں نکلے تھے. انہی لوگوں سے جن کو آپ کا خیال ہے, کیونکہ وہاں جانے کے نظریے آپ سے کچھ مختلف ہیں. آپ جیسا میں آپ کا کارڈ دیکھ رہا تھا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریسرچ اینڈ انوویشن, ایم آئی رائٹ؟ اب انوویشن کا لفظ ہم نے سیکھ لیا ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ سوچئے ذرا, میں نے ابھی تعلیم کے میدان میں انوویشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے انوویٹ کیا ہے آج تک؟ میں نے آپ کو بتایا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں یا دنیا کی حقوق دانش میں ہمارا حصہ 0 ہے, جس میں امریکہ ٹاپ پہ ہے, انڈیا نمبر 2 پہ ہے, چین نمبر 3 پر ہے, اور پھر اس کے بعد فرانس ہے اور جرمنی ہے, برطانیہ اب تھوڑا نیچے آ گیا. ہمارا حصہ 0 ہے. ہم نے اس کے لیے کیا ہے؟ کیا آپ کا جو بچہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکل رہا ہے, کیا وہ بچہ کوئی ایجاد کرنے کے قابل ہے؟ کیا اس نے کوئی سائنٹیفک ڈسکوری؟ یونیورسٹیز کا نا ایک ڈیلیما ہے, گلوبل ڈیلیما ہے. میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات آپ کو, کیونکہ اس کا مجھے اندازہ اس دفعہ ہوا جب میں نے پہلی دفعہ امریکہ میں ایک کانفرنس اٹینڈ کی, جو کہ انہی موضوع کے اوپر, بہت پرانی بات ہے, اور مجھے اندازہ ہوا کہ جس قسم کی حماقتیں ہم یہاں کر رہے ہیں اس قسم کی حماقتیں ماشاءاللہ امریکہ میں بھی کی جا رہی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, تو آپ میں سے جو لوگ یونیورسٹی سے جن کا تعلق رہا ہے یا اپنے بچے یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں رینکنگ شینکنگ. آج انہوں نے رینکنگ کی تو انہوں نے بتا دیا کہ رینکنگ کیسے ہوتی ہے, اور بالکل ٹھیک ہے اس معاملے میں, رینکنگ کے نام پہ مذاق ہے اس ملک میں. مطلب مجھے یاد ہے 3-4 سال پہلے اقرا یونیورسٹی نمبر 1 یونیورسٹی رینک کر دی HEC نے, اور جو اس پہ میمز بنے اس کے بعد جو مذاق بنے, مطلب فاسٹ نہیں ہے یا نس نہیں ہے یا IBA نہیں ہے یا لمس نہیں, اقرا یونیورسٹی جو ہے وہ نمبر 1 یونیورسٹی. But no matter what you do, there's a perception that you understand that Iqra University cannot be a top university. In Pakistan, there are many other universities, despite their drawbacks, they are better universities. Qaeda University کھڑی ہے, for that matter Punjab University کھڑی ہے, but Iqra University بن گئی کیونکہ ہم نے کچھ اسپیسیفک وہ بنا دیے. بنوری صاحب کے دور میں غالباً انہوں نے وہ معطل کر دیا کہ وہ اس رینکنگ پہ انہوں نے نہیں کرے, انہوں نے کہا یہ فضول رینکنگ پیرامیٹرز ہیں, اب نئے رینکنگ پیرامیٹرز ہم بنائیں گے. خیر وہ ابھی تک بنے نہیں. اینی ویز, تو ایک بڑا جو یونیورسٹی جس کو بیچتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہمارے پاس PhD پروفیسرز کتنے ہیں. ایسے ہی دنیا بھر میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایکیڈمیشنز جو ہیں وہ ایک اور بریڈ ہے, وہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہیں اور پیدا ہوتے ہیں, ان کے سر پہ 2 سینگ ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے. اور جو پریکٹیشنرز ہیں وہ شاید 12 سینگے ہوتے ہیں ان کے. تو یو کین آلویز ڈسٹنگوش بٹوین دا ٹو. پریکٹیشنرز کا ایکیڈیمیا میں کوئی کام نہیں ہے, اور ایکیڈمیشنز کا پریکٹیشنرز کی دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ کو PhD پروفیسرز ملیں گے بے شمار. اب میں آپ کو بزنس اسکول کی ایگزامپل دے دیتا ہوں, مطلب یہ ایگزامپل ہم کہیں پہ بھی فٹ کر لیں گے, اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا, کہانی کیا ہوگی. بزنس اسکول جب بنے تو یہ کوئی 1940s 50s کی بات ہے, اور پہلی دفعہ امریکہ میں بنے. بزنس اسکول کیوں بنے؟ انہوں نے کہا یار بزنسز تو بہت سارے ہیں, انڈسٹریل ریولوشن آ گیا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو مینیج نہیں ہو پا رہے لوگوں سے نا. تو انہوں نے کہا یار ایسے آپ ایک مینیجر بنائیں جو چیزوں کو مینیج کر سکے. اچھا بزنس اسکول میں انہوں نے کون آ کے پڑھاتا؟ فریڈرک ٹیلر آ کے پڑھاتا تھا, جو خود ایک سپروائزر تھا کہیں کا. سپلائی چین مینجمنٹ جو کسی انڈسٹری میں ہیڈ کرتا تھا وہ آتا تھا اور وہ پڑھاتا تھا, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ لوگ کون تھے؟ بزنس کی جب آپ بات کریں گے نا تو آپ کا دا ورلڈ از یور آئسٹر, یہ آپ کا پیٹری ڈش, آپ کی یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے. آپ نے یہاں سے سیکھنا ہے اور آپ نے بچوں تک منتقل کرنا ہے. یہ ہوتا رہا. ہارورڈ بزنس ریویو میں غالباً یہ 1994-95 میں ایک بڑا مشہور آرٹیکل پبلش ہوا. انہوں نے کہا our business schools have become physics envy. فزکس انوی کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پیمانہ جو ہے نا فزکس ڈپارٹمنٹ کو بنا لیا. انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا فزکس میں ہوتا یہ ہے کہ فزکس میں نالج کریشن بہت ضروری ہے, اور نالج کریشن جو ہے بہت دفعہ تھیوریٹیکل فزکس کی ڈومین میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر بگ بینگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ تھیوریٹیکل فزکس کا کانسیپٹ ہے. جب لوگوں کا خیال ہے اسٹیفن ہاکنگ کو شاید نا باتھ روم میں بیٹھے ہوئے خیال آ گیا تھا کہ بگ بینگ ہو گیا اور اس نے بتا دیا, یا ڈارون جو ہے وہ ایک دن سو رہا تھا تو اس کو اچانک خیال آیا کہ ایوولوشن کوئی چیز ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. When Stephen Hawking, after years of understanding, came up with the idea of Big Bang, his professor, you know what his professor said? And fine, we think that this idea has some merit. Now go and write an equation for it. And he wrote that equation. It took him another 5 years to write that equation.
اس طرح چیزیں بنائی جاتی ہیں فزکس کی دنیا میں, کیونکہ ڈسکوری ہے نا, ہر وقت ایک نئی ڈسکوری ہو رہی ہے. اچھا بزنس کی دنیا کو خاص بدلی نہیں ہے ایسا, کہ ڈسکوری ہے وہاں پہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ فزکس کے اندر کیا ہوتا ہے, فزکس کے اندر آپ کرتے ہیں جی لوگوں کو پڑھاتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں جائیں ریسرچ کریں, پیرش پبلش اور پیرش کا آئیڈیا ہے, مقالے چھاپیں, نئے آئیڈیاز دنیا کے سامنے لے کر آئیں. آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن کا جو وہ تھا جنہیں ہم کیا کہتے ہیں جی گریویٹیشنل ویوز کا کانسیپٹ, گریویٹیشنل ویوز کا کانسیپٹ 1918 میں پریزنٹ ہوا. آئنسٹائن روٹ اے پیپر آن اٹ. پروف کب ہوا؟ 2018 میں. 100 سال بعد یو فائنڈ دی ایویڈنس فار دیٹ. Nobody could refute it, but it took you 100 years to actually find the evidence of that, کیونکہ اتنا ریئر فینومینا ہے گریویٹیشنل ویوز کو ریکارڈ کرنا کہ آپ کو 100 سال لگ گئے اس کی پہلی ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں. یہ فزکس میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آئنسٹائن نے ظاہر ہے سوچا ہوگا, دماغ چلایا ہوگا, کوئی نئی تھیوری ہے, نئی ایکویشن ہے, اس کے حساب سے چیزوں کو لایا. تو فزکس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکویشنز بنائیں, آپ ریسرچ پیپر پبلش کریں, آپ ایک کے بعد ایک دوسری کتاب لکھیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ان کا بزنس اسکول نے سوچا کہ یار فزکس والے میں تو بڑا ضروری ہے کہ پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے, تو 4 پیپر پبلش ہونے چاہیے, تو 5. تو بزنس اسکول کے اندر بھی یہی ہوگا, پیپر پبلش کرو گے تو ہم تمہیں ٹیچر سمجھیں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا بزنس اسکول کے اندر, آپ پاکستان کے بزنس اسکول کے اندر چلے جائیے, میں بھی پڑھاتا ہوں بٹ آئی ایم این ایکسیپشن, میں ناٹ ٹو بلو مائی اون ٹرمپٹ بٹ دس از دا فیکٹ. ایک بچہ آتا ہے ادھر بی بی اے میں داخل ہوتا ہے, بی بی اے کرتا ہے, بی بی اے کے بعد ایم بی اے کرتا ہے, ایم بی اے کے بعد وہی بچہ پی ایچ ڈی میں داخل ہو جاتا ہے, 3 سال پی ایچ ڈی کرتا ہے, اس کے بعد پڑھانا شروع کرتا ہے. اس نے کبھی اسٹاک ایکسچینج کی شکل نہیں دیکھی, اس نے کبھی کسی انڈسٹری میں 2 دن صرف نہیں کیے. ان بزنس اسکولس کے اس وقت جو ایچ او ڈیز بنے ہوئے ہیں, اس میں سے آپ کو 99% وہ ایچ او ڈیز ہیں جنہوں نے کبھی بزنس کسی انڈسٹری کے اندر کام نہیں کیا آج تک. انہیں کوئی ڈائنامکس نہیں. انہوں نے جو کتاب پڑھی ہے یہ وہی کتاب آپ کو دوبارہ پڑھا رہے ہیں. یہ اس سے بھی گئے ہوئے. اور ریسرچ پیپرز اعجاز صاحب سے شاید تصدیق کریں گے, ہمارے بزنس اسکول یا سوشل سائنس کے ریسرچ پیپر امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر پبلش نہیں ہوتا. امپیکٹ فیکٹر 0 ہے ہمارا سوشل سائنسز کے اندر. سائنسز کے اندر میتھمیٹکس پھر کچھ آ جاتا ہے, اگرچہ وہاں پہ بھی ڈرامہ بہت زیادہ ہے, اور ہود بھائی نے اس کے اوپر بھی 1-2 آرٹیکلز لکھے تھے. ہمیں تو پتہ ہی ہے, ہمارا تو روز کا کام ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسرچ کے نام پہ کیا تماشا اس ملک میں کیا جا رہا ہے. جو میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دیا ڈاکٹر عطاء الرحمان کی, تو جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو چیز سمجھ نہیں آتی میں اس پہ کتاب لکھ دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, میں اگین ان کا نام نہیں لوں گا, اسلام آباد کلب میں انہوں نے بلایا. کیوں بلایا جی؟ مجھے ستارہ امتیاز ملا. بڑی پرانی بات ہے, ڈاکٹر. انہوں نے کہا عاشر کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ کر رہے ہیں. دوست ہیں ہمارے. خیر باتیں ادھر کی ہوتی ہے. پتہ ہے میں نے اس سال کتنے پیپر پبلش کیے ہیں؟ کتنے پیپر؟ میں نے 7 پیپر پبلش کیے. 1 سال. تو اس 1 سال میں آپ نے 7 پیپر پبلش کر دیے. اور تم کیا پڑھا رہے ہو؟ میں یہ فلاں میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن مارکیٹس پڑھا رہا ہوں. یار ایک کام کرنا, اس کے اندر نا گروپ بنا بچوں کے, 3 بچوں کے, ان سب کو نا ایک ریسرچ اسائنمنٹ دے دیں. سیمسٹر میں پیپر پبلش کر کے لائیں گے, اس کے اوپر اب فرسٹ آتھر کے طور پہ اپنا نام لکھ, تیرے بھی 10 پیپر ہو جائیں گے. ستارہ امتیاز ملنے والا ایک ڈاکٹر جو اس وقت ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے, یہ اس نے مجھے ایڈوائس دی وہاں پہ. میں نے کہا سر یہ ذرا مشکل ہے, میرے سے نہیں ہوگا, میں نہیں کیا. تو میں نے زندگی میں 2 ریسرچ پیپرز لکھے, جس میں ایک میں فرسٹ آتھر ہوں, ایک میں سیکنڈ آتھر ہوں. Then I decided that this is not my cup of tea. But I can teach my students business better than any other because I have served in the corporate sector for quite some time. I know how corporate sector dynamics work. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے اچھا وہ جو میں آپ کو دوست کا آپ نے بتا رہا تھا, ہمارے دوست ہیں ثاقب بھٹی صاحب, ان کا نام تھا. تو ایک دن یہی بحث ہو رہی کہ پی ایچ ڈی ہائر نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا یار میں نے غلطی دسو تو صحیح کیا, یار آپ کا بچہ ہے, اس نے سوئمنگ سیکھنی ہے, مطلب ہم اسے ابھی کوئی تھیوری نہیں پڑھا رہے ہیں, ہم اسے ایکچولی سوئمنگ جب آپ بزنس ورلڈ میں جاتے ہیں نا, یو تھرو somebody in the pond کہ یار چل جا تیر, نکل ادھر سے, یہ بزنس سنبھال, رپورٹ ہے, یہ کلائنٹ ہے, کبھی نہیں دیکھا, صبح اس کی رپورٹ بنا کے لا, پریزنٹیشن کر کے لا, چاہے مارکیٹنگ میں ہو, ایچ آر میں, بڑی مصیبت ہے. اگر بچے کو اگر سوئمنگ سکھانی ہو تو 2 آپشنز میں آپ کو دیتا ہوں, میٹنگ میں بیٹھے. پہلی آپشن ہے, ایک بندہ ہے جو کہ آرمی کا ریٹائرڈ حوالدار ہے, اور یا نیوی کا ریٹائرڈ حوالدار ہے, اور کو 25 سال سے وہ سوئمنگ کر رہا ہے, اور اوپن سی میں ڈائیو کی ہوئی ہے, اس نے فلاں کیا ہوا, اور یہ کیا ہوا, اور نیشنل لیول پہ 6 کمپٹیشن جیتے ہوئے ہیں, فلاں فلاں, بٹ ہے حوالدار. دوسرا بندہ ہے جو مرین لائف اینڈ اوشیانکس کے اندر پی ایچ ڈی ہے, اور اس نے پچھلے 3 پیپر اس بات پہ لکھے ہیں, جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں
تو جب آپ کا دایاں ہاتھ اوپر جاتا ہے تو وہ جو ہے 60 ڈگری کا جب زاویہ بن کے وہ زمین پانی میں گرتا ہے تو پانی کی اچھال کی قوت جو ہے وہ اس ہاتھ کو کتنا اوپر لے کر جائے گی. میں بتایا بچے کو سوئمنگ سکھانی ہے حوالدار سے سکھاؤ گے یا اس پی ایچ ڈی سے سکھاؤ گے؟ ایچ ای سی ہر سال بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیتی ہے. آپ کو پتا ہے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ایچ ای سی کس کو دیتی ہے؟ جس کے پیپر زیادہ پبلش ہوئے. کوئی مجھے بتایا یار پیپر پبلش کرنے کا ٹیچنگ سے کیا تعلق ہے؟ وی ڈونٹ ایوارڈ گڈ ٹیچرس, سو دیر از نو اپریسیشن فار گڈ ٹیچرز, دیر از نو اپریسیشن فار پروفیشنلز. آپ اس ملک میں چیزیں کیسے ٹھیک کریں گے؟ اب آ جائیے آخری بات کی طرف جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے آپ کا نصاب. ہم نے سندھ کے اسکولوں کے نصاب کے اوپر ایک دفعہ کام کیا. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے اس کے لیے. انہوں نے کہا یار ریڈنڈنسی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریکمنڈیشن دیں کہ جو اسکولس کا نصاب ہے اس کی ریڈنڈنسیز کتنی ہے. ریڈنڈنسی سے مراد یہ میں آپ کے لیے میں اس کانٹیکس میں اسٹیبلش کر دوں. ہم نصاب کو بانٹتے ہیں کے ایل اوز کے اندر اور ایل او ایس کے اندر. جیسے کہتے ہیں کی لرننگ آؤٹ کمس اینڈ لرننگ آؤٹ کم اسٹیٹمنٹس. اگر اچھی یونیورسٹیز میں دنیا کی آپ کسی بھی جائیں گے نا تو انہوں نے کورس کو اپنے کے ایل اوز کے اندر بانٹا ہوگا کہ یہ 15 20 25 کے ایل اوز یا ایل او ایس. یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کورس میں آپ سیکھیں گے کیا, کیئر لرننگ آؤٹ کم. انہوں نے کہا یار ہمارے جو اس وقت نیشنل کریکولم ہے اس میں ڈیفائنڈ ہے, یہ نہیں کہ اس میں ڈیفائن نہیں اتنے بھی. انہوں نے کہا اس میں آپ بتائیں کہ اس میں کیا چیز کم ہے اور کیا چیز زیادہ ہے. اینڈ وی ریئلائز, میتھمیٹکس کا آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب باقی تو آپ چھوڑ دیجیے نا, سندھی کو میں چھوڑ دیتا ہوں, اردو کو میں چھوڑ دیتا ہوں, اسلامیات کو چھوڑ دیتا ہوں. ہم نے ریئلائز کیا کہ میتھمیٹکس کے اندر 50% ریڈنڈنسیز, یعنی 50% ایسی چیزیں جو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کوئی نہیں ہے. یہ آپ کے کریکولم کا حال ہے. آپ کا جو اوور آل نصاب ہے اس کے اندر تقریباً 40% جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف نصاب کو اسلامائز کرنے کے لیے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں. آپ بیولوجی کی کتاب اٹھائیے ٹیکسٹ بک بورڈ کی, اس کے اندر لکھا ایوولوشن کے چیپٹر کے اندر لکھا ہوگا کہ خدا نے آدم کو بنایا. یہ آپ کا عقیدہ ہو سکتا ہے اور مجھے اس سے کوئی, اگر آپ یہ رکھتے ہیں تو, بٹ آپ یہ بیولوجی کی کتاب میں تو نہیں دیکھ سکتے خدا نے آدم کو بنایا. اس کی بایولوجیکل ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے نا. بیولوجی کتاب میں آپ بیولوجی پڑھائیں یا آپ اسلامیات کی کتاب میں پڑھا دیجیے, کوئی حرج نہیں ہے. فزکس کی کتاب آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر پہلے 2 چیپٹر ہوں گے سائنسدانوں کے کارنامے. کون سے سائنسدانوں کے؟ مسلمان سائنس, جنہوں نے وہی گندک کا تیزاب بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا ایک آنکھ کا حادثہ آپ نے بنایا ہوگا, ابن الہیثم نے بنایا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو مل جائیں گے. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جابر بن حیان واز ڈکلیئرڈ ہیریٹک ان ہز ٹائمز, ابن رشد واز ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ اینڈ ہیریٹک ان ہز ٹائمز, زکریہ رازی کو مار دیا گیا تھا. اس میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو کرامتی تھے. اب وہ نا کرامتی جو سیکٹ ہے اس کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں. بہت سے لوگ آغا خانی تھے جن کو ہم اب بھی کافر سمجھتے ہیں. تو ہمارا مطلب یہ تو ہمارا نیشنل پاس ٹائم ہے نا کافر ڈکلیئر کرنا کسی کو. صبح اٹھیں گے یار آج کوئی بہت ساروں کر دی, یہ آج سے یہ کافر. تو یہ اس طرح کرامتی وہ تھے جو حجر اسود اٹھا کے لے گئے تھے اور پھر ہم نے 30 سال ان کی منتیں کی تھی کہ بھائی جان حجر اسود واپس کر دیں. حجر اسود کا کیا سلوک ہوا تھا اس کے بعد وہ میں آپ کو نہیں بتاتا, وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا. تو طاہر کرامتی جو ہے وہ لے گیا تھا. تو یہ ہمارا, ہم نے 40% ہم نے اسلامائز کر دیا. باقی ہم نے جو ہے وی گیو اے ویری اسٹرانگ فلیور آف نیشنلزم وچ از انفیوزڈ ود ہیٹریڈ. ناؤ دیٹ از اے پرابلم یار. اور تیسرا یہ کہ ہم نے اپنی جو پروونشل آئیڈینٹیٹیز ہیں یا ایتھنک آئیڈینٹیٹیز ہیں اس کو ہم نے اس ملک میں گالی بنا دیا. مطلب اگر آپ ایتھنک ایسوسیشن کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کا نصاب یا آپ کا ٹیچر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یار نہیں تم پاکستانی ہو, تم سرائکی نہیں ہو. سرائکی ہو یہ تو صوبائیت تم لے آئے ہو اس کے اندر. ہم زبان پہ اپنی فخر نہیں کر سکتے, ہم اپنے ریچولز پہ فخر نہیں کر سکتے. مطلب اس ملک میں عید منائی جاتی ہے بس لوہڑی نہیں منائی جاتی پنجاب کے اندر. کیوں؟ کیا وجہ؟ ہمارے اپنے کلچر, ہمارا اپنا. میں نے کچھ دن پہلے کوئی عطن کی کوئی ایک ویڈیو پوسٹ کی تو اس پہ 10 لوگوں نے لکھا یہ تو بڑی بے حیائی ہے آپ نے. ہمارے یہاں مطلب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ مرد جب ناچ رہا ہے تو یہ خوشی کا اظہار ہے, عورت جب ناچ رہی ہے تو یہ بے حیائی ہے. مرد سگریٹ پی رہا ہے تو پی رہا ہے نا یار, اپنا پھیپھڑے جلا رہا ہے. عورت سگریٹ پی رہی ہے تو یہ بد کردار ہے.
صنفی امتیاز کو ہم نے فروغ دیا ہے اپنی اس کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر. یہ آپ کے کریکولم کے مسائل ہیں. اگلا جو اس سے بڑا مسئلہ ہے، کریکولم سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ہتھیار چھری کس کے ہاتھ میں دی ہوئی. چھری آپ کچن کے ہاتھ ایک باورچی کے ہاتھ میں دیں گے تو اسے ٹماٹر کاٹ لے گا. ایک نفسیاتی مریض کے ہاتھ میں دیں گے تو آپ کا گلا کاٹے گا. آپ کبھی ملیے ٹیچرز سے اس ملک کے. یونیورسٹی کو چھوڑ دیجئے، میں پھر بات کر رہا ہوں کوگنیٹو. آپ دنیا کے کسی مہذب ملک میں جائیں گے نا، یونیورسٹی کے پروفیسر کے لیے ٹیچر ٹریننگ لینا لازمی نہیں ہے. وہ پی ایچ ڈی کر کے ایم ایس کر کے پڑھا سکتا ہے. جو آپ کا اسکول کا ٹیچر ہے نا، وہ جب تک اس کی، جیسے ہمارے یہاں بی ایڈ یا ایم ایڈ کہا جاتا ہے، جب تک اس کے پاس اسکول میں پڑھانے کی سرٹیفکیشن نہیں ہے، unless and until he or she knows how to deal with young raw minds، تب تک آپ اسے پڑھانے نہیں دیتے. ہمارے ملک کا ٹیچر ٹرینڈ نہیں. جو ایجوکیشن ہے اس کی وہی ایجوکیشن ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو آج ایجوکیشن دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا ٹیچر جو ہے وہ بڑے فخر سے بیٹھ کے ایک اسکول میں کہہ سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اور اس کی گردن مار دینا ٹھیک ہے. اور صرف کہے گا نہیں، وہ کلاس روم کے پیچھے لکھوائے گا بھی. مطلب گردن تو ہم ہر چیز پہ مار دیتے ہیں نا آج کل، تو کسی کے اوپر، کیونکہ اوپر سے نیچے تک یہی بھیجا ہے. کیپٹن صفدر صاحب کا اب کون سے جج ہیں جی، اعجاز صاحب، افضل صاحب، ان کے ساتھ زمین کا تنازع چل رہا ہے. انہوں نے کہا تم نے قادیانیوں کے 4 کیس، قادیانیوں یار کوئی وکیل تو چاہیے نا بھائی، تم نے قادیانیوں کے 4 کیس لڑے، تم ختم نبوت کے منکر ہو تو فلاں ہو تو ڈھمکا ہو، تمہارا یہ نہیں ہوگا. اور یہاں تک نہیں رکے وہ. یہ آپ دیکھیے ایک جج کے اوپر بات کریں، جو ختم نبوت کا منکر کا کیس لڑے گا وہ کون ہے؟ وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے. وہ جب ختم نبوت کا منکر ہے تو کیا اس کا نکاح رہا؟ نہیں، اس کا نکاح نہیں رہا. جب اس کا نکاح نہیں رہا تو کیا ہوا؟ اس کی اولاد کیا ہوئی؟ اس کے بعد سارے ایک خبیثی ہنسی ہنسیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اولاد کیا ہے. اینڈ دس از دا نیشنل نیریٹو دیٹ یو کریٹ. ہمارے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ کچھ احمدی دوست ہوا کرتے تھے ہمارے. وہ اس زمانے میں آئیڈینٹی اپنی چھپاتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ہمارے ایک ٹیچر تھے، اب تو خیر فوت ہو گئے ہوں گے، میں ان کا نام لے دیتا ہوں. ان کا نام تھا اعجاز گوندل. ہمیں وہ پڑھاتے تھے مطالعہ پاکستان. ہم 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے ٹاٹ پہ بیٹھ کے. جس کلاس میں، خیر نہیں ہمارے اسکول کے اتنے برے حالات نہیں تھے، پر جب وہ کلاس میں یاد ہے آج بھی کہ اس میں ٹاٹ تھے، کرسیاں نہیں تھیں. تو ایک دن پتہ نہیں کس طرح میں آ کے انہوں نے قصہ سنانا شروع کیا کہ میں فلاں دیہات سے ہوں. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے دیہات میں نا 2 احمدی فیملیز تھی. بڑا عرصہ ہم نے انہیں برداشت کیا. اچھا برداشت کیا کہ احمدی ہیں اور زمین پہ رہ کیوں رہے ہیں، اور جیسی فصل ہم کھاتے ہیں اس سے وہ گندم کے دانے توڑ کے وہ بھی کیسے کھا لیتے ہیں، اور اسی بازار سے وہ چیزیں خرید کیسے لیتے ہیں. امیجن کوئی مسجد نہیں ہے وہاں جو بنی ہوئی ہے، کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی کوئی. کہتے ہیں پھر ہم نے ایک دن کیا ابھی، اور کس 8ویں جماعت کا بچہ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ 13 سال کا بچہ ہے. آپ 13 سال کے بچے کو یہ پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایک دن پھر ہم نے گاؤں اکٹھا کیا اور ہم نے جا کے انہیں گھر کے اندر بند کر کے اور آگ لگا دی. سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر مارے. یہ 13 سال کی عمر میں آپ بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہیں. ہم میں سے کچھ تھوڑے سے ریبیلیس ذہنوں کے تھے کیونکہ گھروں سے زیادہ تربیت ہماری مختلف تھی. تو ہم نے خیر وہ گوندل صاحب کو اتنا تنگ کیا کہ اس کے بعد انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی، لیکن یہ ہوا تھا. میں جب 9ویں کلاس میں تھا تو میرا ایک کلاس فیلو مجھے لے کر گیا کہ آج جو ہے فلاں جگہ مسجد میں جو ہے وہ مفت کی افطاری ہے. مفت کی افطاری ہو تو بندہ چلا ہی پتا. تو ہم مفت کی افطاری، یہ وہ پہلا دن تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. لاہور میں اچھرے میں ایک مسجد تھی جہاں ہم گئے، اور وہاں میں نے پہلی دفعہ مسجد کے باہر 10 پوسٹر پڑھے دیکھے جن کے اوپر لکھا تھا شیعہ کافر ہے. اور شیعہ سپاہی صاحبہ کا میرا خیال وہ آغاز تھا. اور وہ بچوں کو ریکروٹ کر کے لے کر جاتے تھے، یعنی بچے باقاعدہ، وہ حافظ رؤوف صاحب ان کا نام تھا جو ہمیں لے کر گئے تھے. ان کی باقاعدہ یہ ذمہ داری لگی تھی کہ اپنی کلاس کو لے کر آئیں گے اس کے اندر، اور لالچ کیا ہوگا؟ افطاری اور مفت افطاری. تو ہم چلے تو گئے مفت افطاری کے چکر میں. افطاری کھانا تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہمیں سے پھر کچھ لوگ وہاں سے لوٹ آئے اس عمر میں بھی کہ یار یہ ان کی افطاری نہیں کھانی. ہمارے شیعہ دوست بھی ہیں نا یار، وہیں پہ تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے. ہم کیسے امیجن کر لیں کہ ان کی گردن آپ مار سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے مختلف سوچتے ہیں، یا کسی احمدی کی مار سکتے ہیں، کسی کی بھی کوئی مار سکتے ہیں. تو یہ آپ جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، یہ مت سمجھیے کہ تشدد کی نفسیات جو ہے ہمارے یہاں، ڈاکٹر اختر علی سعید کا نام لیں، ان کی تشدد کی نفسیات بڑے اچھے کالمز کی ایک سیریز ہے. اس تشدد کی نفسیات صرف اب مذہب کے ساتھ گندھی نہیں رہ گئی.
جو مدرسے کا طالب علم ہے، میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس نے مذہب کو بہرحال پڑھا ہے، اس نے وہ سورسز دیکھی ہیں، اس کے پاس کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے بہرحال، تو جب وہ مذہب کے حوالے سے تشدد کی نفسیات پہ راغب ہوتا ہے یا اس طرف جاتا ہے تو وہ بہرحال کبھی کبھی سوچتا بھی ہے، سوال بھی اٹھاتا ہے. جو ہمارا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک بلائنڈ فالوور ہے، وہ اتنا ہی کلوز مائنڈڈ ہے جتنا مدرسے کا ہے، اور اس نے پڑھا بھی نہیں. اس کی جو سارا نالج مذہب کا ہے وہ جمعے کے خطبے سے کشید کیا ہوا نالج ہے. اور جمعے کے خطبے سے کیسا کشید کیا ہوا نالج ہے میں وہ بھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. مطلب مسجد کو آپ چھوڑ دیں، یونیورسٹی کے لان میں، ایک یونیورسٹی ہے جس کے لان میں، یہ میرا ذاتی قصہ ہے سنا ہوا، یونیورسٹی کے لان میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ کے ایک سینئر پروفیسر جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں امام تو بہت ہم نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا، اور اس سے پہلے اردو کا خطبہ ہو رہا ہے. یہ یونیورسٹی کے لان میں ہو رہا ہے، کوئی باقاعدہ مسجد نہیں. اور میں اس سے تھوڑا دور کہیں بیٹھا ہوں جہاں میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے. یونیورسٹی کے اندر الیکٹریکل انجینئرنگ کا ایک پروفیسر خطبہ دیتے ہوئے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی پروفیسر کو کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی ہم سب جو ہیں بڑے گنہگار لوگ ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کی اطاعت میں نہیں گزرتی. چلو یہاں تک بات ٹھیک ہے. اور جانے انجانے میں روز ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہمارا نکاح جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، آپ میں سے جو شادی شدہ لوگ ہیں، کہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ وہ تجدید نکاح ضرور کر لیا کریں. میں نے کہا یار میں بیوی کو آج جا کے کہوں کہ تجدید نکاح کر لیں آج، تو وہ تو گھر سے ہی نکال دے گی مجھے کہ تو نے کیا یہ تجدید نکاح کرنے آیا تو میں نے کہا یہ تو بڑا رسک ہے. تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھیے، یہ جب آپ کچا ذہن جب آپ کا یہ سیکھتا ہے، یا فار دیٹ میٹر جو تھوڑا سا میچور ہو رہا ہے ذہن بھی جب سیکھ رہا ہے، تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. دس از واٹ از ہیپننگ. ہمارے ایک اور دوست تھے، وہ اب نرس یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ہمارا کامن پرنٹر تھا، تو پرنٹر میں نے کمانڈ بھیجی تو کمانڈ 2 دفعہ ایرر آ جائے، ہر دفعہ پتہ لگا کسی کے پرنٹ ٹھکا ٹھک نکل رہے ہیں. چونکہ کامن جگہ پڑا تھا، میں جا کے دیکھا پرنٹ کے تو پرنٹ نکل رہے ہیں حزب التحریر کے، پروفیسر صاحب حزب. اور پرنٹ کیا نکل رہے ہیں، میں مطلب وہ اس حد تک بات تھی. حزب التحریر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور یونیورسٹی کے اندر وہ باقاعدہ ڈسٹریبیوشن کے لیے نکل رہے ہیں. کیا آپ بتا سکیں کہ جہاد کتنا ضروری ہے، آئیسس کیوں ٹھیک ہے؟ اور ہم سب کو یہ اس دور کی بات ہے جب آئیسس کے لیے ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی یہاں پہ، تو بیسیکلی وہ آئیسس کا ریکروٹمنٹ مٹیریل تھا. تو نصاب ایک طرف، کے ایل اوز ایک طرف، گورنمنٹ پالیسی ایک طرف، پھر ٹیچر اور پروفیسر آپ کا. اور ان کمپوننٹ میں آپ ڈھونڈ لیجئے کہ کون سے ایسا کمپوننٹ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا میرے سے بہت دفعہ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ سر آپ نے بتا دیا بہت سارے مسئلے ہیں، بہت سارے، ٹھیک کیسے ہوں گے؟ میں نے کچھ دن پہلے لکھا بھی تھا، اور میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ میرے حساب سے صرف 2 ہی شرطیں ہیں ٹھیک کرنے کی، اور چونکہ وہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہونی اس لیے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ان 2 شرطوں میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کو بہرحال ایک سیکولر ملک بنانا پڑے گا. یہ عوامی جمہوریہ پاکستان بنائیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں. اور سیکولر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، میں ابھی اقلیتوں پہ نہیں جا رہا، تو آپ کو اپنے عقیدے پہ کاربند ہونے کی پوری آزادی ہے، اور مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے. اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ یقین رکھوں گا، اس احترام کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا بلا وجہ مذاق نہیں اڑاؤں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے مذاق اڑانے کی، لیکن یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ کیا چیز مذاق اڑانا ہے اور کیا چیز مذاق اڑانا نہیں ہے. آپ سمجھیں، آج ہر بات مذاق اڑانا ہے، ہر بات توہین کرنا ہے. ہمیں بچپن یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مقدس اوراق آپ کو ملیں تو آپ انہیں یا تو بہتے پانی میں ڈال دیجئے یا جلا دیجئے. ہمیں تو بچپن میں یہی سکھایا گیا تھا. آج کوئی مقدس اوراق کو جلا رہا ہوتا ہے تو آپ اسے بلاسفیمی کے الزام میں مار دیتے ہیں. اسٹیکر کوئی پھاڑ رہا ہوتا ہے تو آپ اسے بلاسفیمی کے الزام میں مار دیتے ہیں. کوری چوک کے اوپر ابھی کچھ 3-4 مہینے پہلے ایک رکشے والے کو کہیں سے بوری ملی، یہ میرے سامنے کا واقعہ، جس کے اندر کہیں نورانی قاعدے کے ورق تھے. تو اس نے اس کو کہا یار میں کہ ڈسپوز آف کر دوں. اپنی طرف سے وہ بڑا بیچارہ بول رہا کہ نورانی قاعدے کو ڈسپوز آف کرنے. اس نے کہیں اس کو لے جا کے کسی پلاٹ میں نا کہ اس کو میں آگ لگا دیتا ہوں تاکہ
اس کو علاقے کے لوگوں نے پکڑ لیا اور مار مار کے اس کو دمبا بنا دیا. مطلب بچ گیا وہ. آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا. اتفاق سے میں اس دن وہاں کوئی روڈ سے گزرا, ٹریفک بلاک ہوئی, تو پتہ لگا کیوں بلاک ہوئی, تو پتہ لگا یہ ہو رہا ہے. سلمان تاثیر صاحب کو مار دیا آپ نے. کیوں مار دیا؟ کیونکہ اس ملک میں بننے والا قانون جو ہے آپ اس پر تنقید نہیں کر سکتے. آپ لوگ امریکن موویز دیکھتے ہوں گے, ہر چوتھی مووی کے اندر, امریکن مووی کے اندر سی آئی اے کا ولن کا کردار ہوتا. سی آئی اے نے نکراگوا میں یہ کر دیا, میکسیکو میں یہ کر دیا, فلاں جگہ یہ کر دیا. دے گیو بوتھ دا شیڈز. اس ملک میں 1950 سے لے کے آج تک بننے والی کوئی ایک مووی مجھے دکھائی ہے جس میں اس ملک کے اقتدار رکھنے والے ادارے جو ہیں, جو اصل ادارہ ہے, اس کو نیگیٹو پینٹ کرنے کی کسی نے جرت کی. جو عاشر عظیم صاحب آج باہر بیٹھ کے شور مچاتے ہیں, ان کی مووی کے اندر بھی وہی انہوں نے سیاستدان کو ولن بنایا اور جرنیل کو ہیرو بنایا. جس پر آپ تنقید نہیں کر سکتے بائی لا, کلپریٹ وہی ہے. اور اگر آپ تنقید کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے, اس کے دل میں کوئی چور نہیں. یہ بھی غلط ہے کہ آپ فوج کو مورد الزام ٹھہرائیں. فوج کو مورد الزام نہیں ٹھہرنے کی ضرورت, جس طرح پنجابی کو مورد الزام ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جب ہم یہ یوز کرتے ہیں نا, یوفیمزم ہوتے ہیں, یہ ہمارے سمبلز ہوتے ہیں. ہم فوج کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یار ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اس حوالدار کی بات کون کر رہا ہے جو غریب کا بچہ جو ہے جو مر جاتا ہے, یا سی ایم ایچ میں جب جاتا ہے تو لائن جو ہے وہ کمیشن افسران کی الگ ہوتی ہے اور نان کمیشن افسران کی الگ ہوتی ہے, اور دھکے کھا رہا ہوتا ہے. اس کو کون برا کہہ سکتا ہے, اور کیوں برا کہے گا اس کو کوئی؟ آپ کو پتہ ہے کیا کس کی بات ہم کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں پنجابی استحصال, یا جان ایلیا صاحب کہتے ہیں کہ فوج کہیں کی بھی وہ پنجابی ہی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس پنجابی کی بات کر رہے ہیں. ہم اس پنجابی کی بات تو نہیں کر رہے جو کوئٹہ میں مارا جاتا ہے یا اپنی گردن کٹوا لیتا ہے, جو یہاں پہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے, یا سڑک پہ غربت کے افلاس کے جو ہے اپنے اشتہار لگائے پھر رہا ہے. اس پنجابی کی بات نہیں کر رہے. لوگ یوفیمزم سمجھتے نہیں, لیکن وہاں پہ آپ کو فوری طور پہ وہ کیا کرتے ہیں, ڈیفینسو ہو جائیں گے. جو آپ نے اتنے زیادہ ڈیپلی کاو کر دیے ہیں کہ اس سے باہر. تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کو سیکولر بنانا پڑے گا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر جس ادارے کا جو کام ہے وہ کام وہ صرف وہی کام کرے گا. جج اسکولوں میں جا کے حاضریاں نہیں لگائیں گے. آرمی اس ملک کا اقتدار نہیں سنبھالے گی, اوورٹلی یا کوورٹلی فار دیٹ میٹر. اور بھی ادارے, مطلب میں بات نہیں کر رہا, جس کا جو کام ہے وہ کر لیں. چونکہ یہ دونوں کام نہیں ہونے لگے اس ملک میں, وی ہیو مس دا بس. انگریزی کا محاورہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس ایک موقع تھا, شاید 70s میں وہ موقع تھا, ارلی 70s میں, جب ہم نے یہ بس مس کر دی. شاید یہ بس ہم نے, خیر 60s میں ہم نے یہ بس مس کی, جب ہم نے ویسٹ پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کیا, جس کا نتیجہ 71 میں نکلا, جس کا الزام اگین ہم ایک سیاستدان پہ دھر کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ اطہر عباس صاحب کی لگائی ہوئی سرخی کے اوپر ہم نے بھٹو صاحب کو مورد الزام ٹھہرا دیا, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک سرخی دراصل ایک بات جو انہوں نے کہی تھی اس وجہ سے ٹوٹا. اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا, اس سے پہلے سب منگل کشل تھا. اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی کو نہیں مارا, اس سے پہلے ہم نے نہیں کہا کہ ہم اقتدار کس کو منتقل کریں گے, اس سے پہلے ہم نے کسی کے 6 نکات مسترد نہیں کیے, اس سے پہلے ہم نے کبھی بنگلہ زبان کو نہیں کہا کہ بنگلہ. میں سوئٹزرلینڈ گیا, سوئٹزرلینڈ میں پتہ لگا 4 زبانیں ہیں, چاروں کی چاروں قومی زبانیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ جس نے جرمن بولنی ہے, اب جس نے پنجابی آپ میں سے گھر میں بولنی ہے پنجابی بولنی ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اردو زبانی قومی زبان ڈکلیئر ہوئی ہوئی یا بنگلہ زبان ڈکلیئر ہوئی ہوئی. اب میں FIR لکھوانے جاتا ہوں یا میرا کورٹ کچہری کے کچھ اتفاق پڑ گئے, تو وہ اتنی جناتی اردو ہوتی ہے کہ میری سمجھ میں بھی نہیں آتی. مطلب یا تو وہ منشی سمجھ سکتا ہے, وہ میرا خیال ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا, وہ بھی اسے عادت ہوگی اس طرح کی لکھنے کی نا. تو ہم نے زبان کے نام پہ مذاق بنا دیا. پھر ہم نے ایک دور میں اردو, یہ آپ کے سامنے مقتدرہ قومی زبان ہم نے بنا دی. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک اس ملک میں اردو نہیں آئے گی تب تک ترقی نہیں ہوگی. اردو کیسے لائے؟ ہم نے کہا جی اکنامکس میں ہے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن, ہم اس کا نام رکھیں گے قانون تقلیل افادہ مختتم. کرو یاد. اب کس طرح یاد کریں یار, بڑا مشکل کام ہے. تو اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا. آپ پوچھیں نا کہ قانون تقلیل افادہ مختتم ایک سانس میں بول کے دکھائے, صحیح طرح بولے اور بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو مطلب وی ہیو پرابلمس, وی ہیو ایشوز. یہ لینگویج کے ایشوز, ایتھنسٹیز کے ایشوز, یہ ایشوز اتنے ڈیپ روٹیڈ ہیں, اور ہم اسے کیا کرتے جا رہے ہیں, ہم اسے ہر سال بد سے بدتر کرتے جا رہے ہیں. اور بدتری کی جو اب تازہ ترین جو ہم نے جو کام کیا ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم. تو یہ بس تھی جو میں نے تھوڑی بہت سما خراشی آپ کی کرنی تھی. تو
ہاں پہلی بات یہ کہ ٹیچر کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. دنیا بھر میں جہاں پہ بھی اسکول میں کوئی ٹیچر انرول ہوتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے پبلک ہو، اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا ٹیچر ٹریننگ کورس ہوا ہو. تو ٹیچر ٹریننگ کورس کو لازمی کرنا. بیکن ہاؤس میں جو بچی ہے جو ٹیچر آ رہی ہے اس کو اس پہ نہیں ہائر کرنا چاہیے کہ اسے لپسٹک کتنی اچھی لگانی آتی ہے. ہائر ویسے اسی بات پہ کیا جاتا ہے، یا انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے وہ کیسے بول سکتی ہے خوات. میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بعض اوقات کرائٹیریاز ہوتے ہیں. یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ٹیچر ٹریننگ کورس جو ہے وہ کورس کیا ہوگا، اس کے اندر آپ نے کیا سکھانا ہے، یہ بھی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو کورس ہیں، یہ ٹیچرس کی جو ٹریننگ ہے، میں عطاباد لیک کے اوپر، میں بہت مختصر کر عطاباد لیک کے اوپر ایک دفعہ جا رہا تھا اور ہمارے ساتھ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے اور ان کی بچیاں تھیں اور وہ کھا کے اپنے ریپرز جو ہیں عطاباد لیک کے اندر پھینک رہی تھیں. اور جب ان بچیوں کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو بریگیڈیئر صاحب ناراض ہو گئے باقاعدہ میرے سے کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ میری بچی کو بتائیں. مسئلہ کیا ہے، ٹیچرس کو آپ سیوک سینس نہیں سکھاتے، ٹیچرس کو رسپانسبل سٹیزن بننا نہیں سکھاتے. دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ جو آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے ایئرز ہیں نا، اس میں جو فارمیٹیو ایئرز ہیں اس کے اندر آپ وہ چیزیں پڑھائیں گے جو مجرد تصورات نہ ہو، جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ ہو. اب ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کیا ہے، میں آپ کو رکی جرویز کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. رکی جرویز نے ایک انٹرویو میں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے اور یہ نہیں بتانے چاہیے. کیا ہو؟ انہوں نے کہا یار کام کریں، دنیا میں نا جتنی کتابیں ہیں آج انہیں ختم کر دیں، آگے کا فزکس کی کتابیں ہیں، بایولوجی کی کتابیں ہیں اور مذہبی کتابیں جیتتی ہیں جن میں ایبسٹریکٹ تصورات ہیں، یعنی ماں بادو طبیعیاتی تصورات جس کے اندر. کہتے 1000 سال میں کیا ہوگا، فزکس کی کتاب ویسے ہی واپس آ جائے گی بیکاز یہ فیکٹس ہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتے، کوئی اور پھر سے ڈسکور کر لے گا. بایولوجی کی کتاب ویسے ہی واپس آ جائے گی، کوئی مابعد طبیعیات کی کتاب ویسے نہیں واپس آئے گی. نئے قصے بنیں گے، نئے متس بنیں گے، نئی چیز بنے گی. آپ مجرد تصورات بچے کو نہیں سکھا سکتے، بچے کی کنڈیشننگ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ بچپن میں ہی تمہاری سپیریورٹی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ تم کون سے مجرد تصورات کے اسیر ہو، اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ تم کتنے رسپانسبل سٹیزن ہو. یہ مسئلہ ہے. تو پہلا سوال تو آپ کا یہ ہو گیا کہ ٹیچرس ٹریننگ یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کورسز ہیں لیکن وہ لازمی نہیں کیے ہوئے انہوں نے ٹیچر ہائرنگ کے لیے. یہ ایک مسئلہ ہے اور ظاہر ہے اس کا کریکولم بھی ٹھیک نہیں. دوسرا بات، جس بات کی آپ انٹیلیجنشیا کی ڈیزائن کر رہے ہیں، یہ کریکولم ریویو ہر کچھ سال بعد ہوتا ہے. اس کمرے میں یقیناً کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے وہ میٹنگس اٹینڈ کی ہوں گی. ان میٹنگس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں باقاعدہ آرڈرز آتے ہیں کہ انہوں نے کریکولم کے اندر کیا ڈالنا ہے، اور آرڈر جہاں سے آتے ہیں ان کو ٹالنا مشکل ہوتا ہے. تو میرے جیسا آدمی تو اس میں جب دعوت ملتی ہے تو انکار کر دیتا ہے کہ میں مصروف بہت ہوں، یا مجھے بخار ہوا ہوا ہے یا ٹائیفائڈ ہوا ہوا ہے تو میں تو نہیں آ سکتا. تو اور بڑے بڑے ہمارے دوست، بہت بڑے بڑے نام اس ملک کے ان میٹنگز میں بیٹھے ہیں اور آپ ان سے توقع نہیں کر سکتے تھے کہ یہ انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. جی سر، بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے. بہت سارے مسائل تھے، بہت سے پہلو تھے جس کو آپ نے اجاگر کیا ہے. لیکن سر جہاں تنقید کی بات ہے، بالکل آپ نے کھل کے تنقید کی ہے. حکومت ہے بھی اس اہل کہ ان کی تنقید ہی کی جائے، اور جو پارلیمنٹ میں منسٹر بیٹھے ہیں بالکل آپ نے ہائی لائٹ کیے ان کے نام. اب سر آپ یہ بتائیں، جب ہماری پارلیمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں جو وزیر بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ ٹھیک ہے لیکن اندر جو بیٹھے ہیں لوگ وہ اہل ہی نہیں ہے. منسٹر سائنس کون ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مسائل ہیں، آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے، کس طرح ان مسائل سے وہ نپٹے، کیا معیار تعلیم کو اوپر لے جو آج کل پست ہے، صرف یہ سنگل کوریکولم ایکٹیویٹیز نہیں ہے کافی. جی سر. میرے خیال ہے آخر میں نے اس کا جواب دے دیا. ایک تو حکومت میرا پیغام سننے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی، تو میں کوئی پیغام دے بھی دوں گا تو حکومت نہیں سنے گی اس کو. میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک میں آئینی تبدیلی کی ضرورت ہے. ایرسٹوٹل نے پولیٹکس کو ماسٹر سائنس کہا تھا. یہ تبدیلی کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں اور آپ اٹھ کے کوئی ایک 6 نکات لکھ دیں گے اور اس سے سب کچھ چینج ہو جائے گا. اس ملک میں جب تک پولیٹیکل ول چینج نہیں ہوگی اور پولیٹکس ان لوگوں کو کرنے نہیں دی جائے گی جو پولیٹکس جن کا حق ہے. اس ملک میں پولیٹکس وہ کرتے، اس ملک میں پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ ہے بھائی میرے. تو جب تک یہ دو چیزیں، سیکولرزم جب تک اس ملک میں نہیں آئے گا، جو کہ نہیں آئے گا، جب تک اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم نہیں ہوگا، جو کہ نہیں ہوگا، تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہ آپ اور ہم سب یہاں اپنا بیٹھ کے کتھارسس کر لیتے ہیں، دل جلا لیتے ہیں، کافی ہے بس. اچھا میرا خیال دو کوسچن ہم کمبائن کر لیتے ہیں. اپنا گیلانی صاحب، میرا یہ ہے کہ جب قوم ووٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کی جو ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے ڈیفینس ہے، دین ایجوکیشن آتی ہے. ایجوکیشن آئیڈیالوجیکل بارڈر میں اور ڈیفینس جو ہے وہ جیوگرافیکل میں.
تو جب روایت سے نکلتے ہیں تو جدت میں آتے ہیں، اور جب جدت میں آتے ہیں تو ہم سلیبس تک پہنچتے ہیں. جب آپ پاکستان کی ایولیوشن کی ہم بات کریں آزادی سے لے کر اب تک، ایک طرف قیادت اور نظریے کا بحران بھی ہے، لیکن ایجوکیشن میں جب ہم آتے ہیں تو جدت اور سلیبس، بحثیت قوم یا معاشرہ ہم بیسیکلی سلیبس ریڈنگ تک پہنچے ہیں. ٹیچر صرف سلیبس میں سمجھتا ہے، اسٹوڈنٹ اب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشن کو، میرا جو سوال ہے، ایجوکیشن کیسے جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی کا حصہ بنے تاکہ پارٹی پالیسی نہ ہو، پارٹی انٹرفیئرنس نہ ہو. ہمارے یہاں پارٹی پالیٹکس اور پارٹی پرسنالٹی جو ہے وہ پالیسی میکنگ کرتی ہیں. ایک اور کوشچن لینے جی. اور دوسرا ان کے ہی دو تاکہ ہم کمپلیٹ کر لیں. آپ نے بات ختم کر دی کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لیکن اس میں بس یہ ہمارا سوال سمجھ لیں کہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب تک یہ ملک سیکولر نہیں بنے گا اس وقت تک ہم آگے نہیں جا سکتے، اور یہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے. لیکن اس میں جو ٹیبوز ہیں، جو اس میں چیزیں ہیں، جو اس میں رکاوٹیں ہیں، وہ بھی میں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بہت دیکھیے، اور آپ کے میں شاید دونوں سوالوں کے جواب میں اکٹھے ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے، ہم نے بچپن میں کہاوت پڑھی تھی کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو تو عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی. تو میں اگین پھر یہ بات کہتا ہوں، آئی کین ناٹ ٹرن بیک دا کلاکس، بٹ 1947 پارٹیشن ان مائی اوپینین واز اے بگ بلنڈر، جو کہ اس خطے میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم ہزاروں سال سے یہیں اکٹھے رہ رہے تھے. مذہب کی بنیاد پہ جب آپ تفریق کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تقسیم رکتی نہیں ہے. وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد پہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو پھر آپ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتے جس کے ساتھ آپ کے عقیدے کا ڈفرینس کسی بھی نوعیت کا ہو. وہ یہ ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہ تو 47 میں یہ ٹیڑھ تھی جو کہ ہمارا وہ مسئلہ تھا. سیکولرزم، آپ نے بنگلہ دیش 1971 میں جب علیحدہ ہوا تو پہلی چیز جو انہوں نے ریئلائز کی، اگرچہ خیر اس کی امپلیمنٹیشن بہت بعد میں آ کے ہوئی، وہ یہ کہ آئین جو ہے وہ سیکولر ویلیوز پہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 47 میں ہمارا جب ہم علیحدہ ہوئے تھے تب بھی شاید اسلام ہمارا نظریہ یا ہمارا وہ نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پہ ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. یہ ایک اکنامک ڈیسیجن تھا بڑی حد تک، اور جب وہ اکنامک ڈیسیجن واز ناٹ میکنگ سینس فار بنگلہ دیش تو وہ الگ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں ان کی اکانومی ہماری اکانومی سے دگنی اکانومی ہے اس وقت. اس خطے کا سب سے تیز ترقی یافتہ ملک ہے وہ، اور ہم نے انہیں 71 میں ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑا تھا. انڈیا کا تو پھر ہم نے انہیں چھوڑے تھے، ہم نے ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑا تھا. تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے اس کا. اس ملک میں کیا سیکولرزم آ سکتا ہے؟ میں آپ کو صرف وہی بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آ سکتا ہے. میں ایک بہت پیسمسٹ آدمی یا ریئلسٹ آدمی ہوں اس معاملے میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑے نیگیٹو ہیں، تو میں نے کہا بھائی میں نے بہت عرصہ پازیٹیوٹی کو ساتھ لے کے جو زخم کھائے ہیں، اس کے بعد یہ نیگیٹیوٹی میرے اندر آئی ہے. یہ آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. آپ اپنے حصے کے زخم خود کھائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ تبدیل کر لیں. میں اپنی لائف ٹائم میں اس کو چینج ہوتا نہیں دیکھ سکا، اور میں نے ہوپ چھوڑ دی ہے. میری بیٹی اس ملک سے باہر ہے. میں اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی چلے جاؤ. جو نوجوان ہیں میں انہیں کہتا ہوں یار آپ کی زندگی اہم ہے. دنیا کا، کارل پاپر نے کہا تھا دنیا کا کوئی نظریہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر جان واری جا سکے. بٹ ہمیں پہلے دن سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نظریے اہم ہے، جان اہم نہیں ہے. تو انسانی جان، انسانی ترقی، انسانی خوشی سب سے اہم ہے، نظریہ اہم نہیں ہے. نظریے کے نام پہ آپ کو صرف لالی پاپ بیچا جاتا ہے. آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جو نیشن اسٹیٹ کا بھی کانسیپٹ ہے نا، یا کنٹری کا بھی کانسیپٹ ہے، یہ امیجن ریالٹی ہے. یہ آپ کے ذہن کے اندر ہے. صرف پاکستان کو آپ چھو نہیں سکتے، پاکستان کو آپ چکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. پاکستان صرف آپ کے ذہن کے اندر ہے. اور آپ کے پاکستان جو آپ کے ذہن کے اندر ہے، جو میرے ذہن کے اندر ہے، وہ بالکل دو مختلف پاکستان ہے. اس کو مقدس نہیں بنا سکتے ہم نے مقدس، جب تقدس کا جو ہم نے چولا پہنا دیا نا مختلف چیزوں کو، دیٹ ہیز کریٹڈ دا پرابلم. یہ بہت لمبے سوال ہے، میں بہت مختصر کر کے اس کے جواب دینے کی کوشش کروں. مجھے یقین ہے کچھ تشنگی رہ جائے گی، بٹ انفارچونیٹلی ٹائم کی ہمارے پاس کمی ہے. جی امداد صاحب. حاشر صاحب، پہلے تو ایک لائٹر نوٹ پر بات. جی سر. آپ نے شروع میں کہا کہ مجھے لیکچر دینا نہیں آتا. اگر آپ کو لیکچر دینا آتا ہوتا تو پھر کیا صورت یہ ہے کہ آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے کریکولم میں میتھمیٹکس اور اکاؤنٹس کا جو سیکشن ہے اس میں سے انٹرسٹ اور مارک اپ کے جو لفظ ہیں وہ نکلوانے کا کہہ دیا گیا ہے ہماری مذہبی مافیا کی طرف سے. دوسرے جو ہماری بایولوجی کی کتابیں ہیں
ان میں جو ڈھانچے بنے ہوئے تھے وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کپڑوں میں ہونا چاہیے, ان کو ننگے ڈھانچے جو ہیں. تیسرے ہمارے جو بڑے سکولز ہیں جن کے آپ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جی جن کو ہم بڑا سکول سمجھتے ہیں, ان کے اندر جو ہماری بایولوجی پڑھائی جا رہی ہے اس کے اندر سے ریپروڈکشن کا ریپروڈکٹیو آرگنز کا نکال دیا گیا. وہ نکال دیا گیا ہے. اسی طرح سے بگ بینگ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کن فیکون, جی تصور جو ہے وہ بگ بینگ کے تصور سے کہیں بڑا. ان تمام کانسیپٹس کے ہوتے ہوئے آپ پاکستان کی ایجوکیشن اور پاکستان کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو کس طرف جاتے ہوئے آپ بھی پلیز ایک جی چیزیں کافی کلیئر ہوئی ہیں, لیکن ایک جو جیسے کہ ہم آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ہمارا بہت سارے سسٹم, ایجوکیشن کا سسٹم, پولیٹیکل آئیڈیالوجی, تمام ایشوز جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں اور اس میں جو حل ہے آپ بتا رہے ہیں. لیکن ہم نے دو اہم واقعات, یا ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کا کریشن ہے, جی بالکل, اور وہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود ہم نے اس کو جانے دیا. آپ سے علیحدہ کیا. ٹھیک, لیکن وہ آئیڈیالوجی جس کے لیے ہم نے اس کو علیحدہ کیا اس کے بائر یہاں موجود ہیں, بالکل اور وہ بائر آج بھی موجود ہے. ایسے ہی. میجورٹی آف دا کنٹری it is still in favor of all these things that are going on. جی بالکل ایسے اب ہی. اگر بلاسفیمی کے واقعات دیکھ لیں, اوور دا 70% ان پنجاب, 70% واقعات جو ہیں بلاسفیمی کے پنجاب میں, اور جو وائلنس کے واقعات ہیں اس کی ٹوٹل کا صرف 7 to 10% پنجاب میں. یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں صرف 7 to 10% ہے. یہ میں پچھلے 10 سال کے ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں. یہ اور وہ ٹیررزم جو ہے وہ کس آئیڈیالوجی کو انہینس کر رہا ہے, کس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو اس سے لنک اپ اگر آپ کر کے دیکھیں اس پاکستان کے واقعہ کہ وہ آئیڈیالوجی جو تھی سو کالڈ, جسے ہم آپ نے کہا 47 ایک بیسک ایرر تھا, مگر اسی کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ وہ سوٹ کرتا ہے. کیونکہ جب اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کر دیں گے تو پروونشل آئیڈینٹی کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا. اسی طرح کیا آج بھی وہی صورتحال موجود ہے کہ کوئی ڈومیننٹ پروونس یا کوئی اور ڈومیننٹ فورس جو اتنی بڑی ہے کہ باقی لوگوں کو اگنور کر کے اس کو کیونکہ سروائیو تو کر رہی ہے یہ ابھی بھی, تو کیا چیز ہے جو اس کو سروائیو کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے؟ جی میں جو ہے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, اصل مسئلہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اندر چھپا ہوا ہے جس کو آپ نے بالکل تباہ کر دیا. تو یہ اس قسم کے مسئلے ہوتے رہیں گے. ریپروڈکٹیو آرگنز نہیں پڑھانے دیں گے آپ کو, ڈھانچوں کو آپ لباس پہنا دیں گے, یا اس قسم کی اور حرکتیں جو ہیں ہم کرتے رہیں گے. جہاں اتنے جھوٹ اس قوم سے بولے گئے ہیں, 2-4 اور بھی بول لیے جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. وہ مشتاق یوسفی کے بعد میں کہ اس میں ہے ایک بڑا مشہور, تو وہ کسی نے کہا کہ یہ ہوا قصے بہت سنائے, تو آخر میں کہا اس نے, جب میں نے وہ بھول گیا مجھے, وہ نحاس پاشا کنجو کا یوسفی صاحب کے الفاظ تو مجھے ظاہر ہے وربٹم تو یاد نہیں, انہوں نے کہا کہ جب میں نے کھجور کی کھا کے اور حوض میں اس کو تھوکا تو وہاں ایک پیپل کا درخت اگایا جس کے ہر درخت پہ ہے ایک سرخ طوطا بیٹھا اللہ کی تسبیح گا رہا تھا. تو ساتھ میں مجھے کہا سرخ طوطا, تو اس نے کہا چپ کر بدبختہ, ادھر پہلے کون سی بات سائنس کے مطابق ہو رہی ہے جو طوطے کے رنگ پہ اعتراض ہو رہا ہے. تو آپ چھوڑے جی, آپ کیا ادھر آپ اس پہ پھنسے ہوئے ہیں ڈھانچوں کے اوپر, ادھر اور بڑی کہانی بڑی مسئلہ ہے. سر آپ کے سوال جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. میں اس کا بہت سمپل جواب, اگر بہت مختصر جواب دینے کی کوشش کروں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کام کرانے کے صرف 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ خوف سے کام کراتے ہیں یا آپ لالچ سے کام کراتے ہیں. مطلب جنت اور جہنم کا کانسیپٹ بھی یہی ہے, دنیا میں یہی 2 چیزیں. تو اس ملک میں بھی لوگوں سے نا انہی 2 چیزوں کے تحت کام کرائے جا رہے ہیں. خوف ہے, اور خوف میں آپ نے 2 خوف یہاں کریٹ کیے ہوئے ہیں. ایک وہ خوف ہے جو آپ نے مذہب کے تھرو کریٹ کیا ہے, بائی ٹرننگ یور مینیفیسٹو اور اپنے آئین کو آپ نے انٹو سم تھنگ وچ از ڈریکونین.
اور دوسرا آپ نے کریٹ کیا ہے ان دی فارم آف دی اسٹیبلشمنٹ، اور آپ دونوں جگہ یہ ڈیفائن کر لیا کہ ان کے اوپر تنقید بھی نہیں آپ کر سکتے. اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ بیکاز ان دونوں طبقات کے ویسٹڈ انٹرسٹ یہاں پر موجود ہیں. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جب تک رہیں گے یہ سالو نہیں ہوگا آپ کا. اور مطلب اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی ریزولوشنز کی وجہ سے سالو نہیں ہو رہا تو ہرگز ایسا نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ اس لیے سالو نہیں ہو رہا کہ ہمیں کشمیریوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں کشمیر کی زمین سے دلچسپی ہے. اور دوسری بات ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ فیڈ کرتا ہے اس ملک میں ایک بہت بڑے کرپشن پول کو. وہ نہیں ہوگا تو توپے نہیں ضرورت، ان کو بو فورس نہیں چاہیے، ہمیں یہاں ہمیں تھنڈر نہیں چاہیے، ہمیں یہاں فوج تعینات نہیں. تو آپ کی بہت ساری جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دونوں طرف، خطے کے دونوں طرف. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ہی برے ہیں، ادھر بھی حالات ویسے ہی برے. لیکن بات یہ تھی ایک دفعہ ہمارا سیکولرزم اور اسلام کے اوپر ایک مکالمہ ہوا تھا، اور وہ اسلامک یونیورسٹی کے اندر ہوا تھا، اور ہم وہاں سے زندہ لوٹ آئے تھے. تو نہیں خیر وہ بڑے اسلامی جمعیت والے نے بڑے عزت، بڑے احترام اور بڑی محبت کے ساتھ وہ ہمارا 2 گھنٹے کی ایک ڈبیٹ ہے فیس بک پہ پڑی ہوئی ہے. تو وہاں میں نے ان سے پوچھا، جو بڑی پرانی ایک کلیشیٹ سی بات ہے، میں نے کہا یار یہ جماعت اسلامی کا کون سا نظریہ ہے جو واگا بارڈر سے 1 کلومیٹر ادھر جو ہے کہتا ہے اسلام نافذ کرو، واگا بارڈر سے 1 کلومیٹر ادھر کہتا ہے سیکولرزم نافذ کرو. تو انہوں نے کہا جی وہاں ہم چونکہ اقلیت میں اس لیے ہم کہتے ہیں سیکولرزم نافذ کریں، جس دن ہماری وہاں آبادی ان سے ہندوؤں سے بڑھ جائے گی ہم وہاں بھی اسلام نافذ کر دیں گے. ہیں جی بات صحیح ہے نا. مسئلہ یہ ہے یہ نظریہ آبادی ہے، یہ 2 قومی نظریہ نہیں ہے. ہاں جی پلیز ان سے لے لیں پھر آپ سے لے لیتے ہیں. سوال کے ضمن میں ایک وضاحت یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی صاحبزادی کو ایز اے نیشن وی مس دا بس ان لیٹ 60s، تو آپ بیٹے کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں. تو نوجوانوں کو کیا مشورہ ہے جن کے پاس کچھ وسائل ہیں وہ جا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، بھاگ جائیں، یا کبھی کچھ درست ہو جائے گا؟ نہیں درست ہوگا. کوئی چانس نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے میں 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا. ایک ناول ہے آئن رینڈ کا، اس کالڈ اٹلس شرگڈ. اس کا کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوسائٹی اتنی برے حالات میں پہنچ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کانسیپٹ ہمارے یہاں ایک میتھیکل کریچر کا جسے ہم فینکس کہتے ہیں، کہ جو اپنی ہی آگ میں اور اس سے ہی پھر دوبارہ نکلتا ہے. تو ایٹلس شرگڈ کا بیسک کانسیپٹ یا بیسک کرکس، اتنا موٹا ناول ہے خیر وہ پڑھنے کے بعد، اس کا یہ کہ سوسائٹی جو ہے حالات برے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے، مزری پرولونگ ہو رہی ہے. اچھا مزری پرولونگ کیوں ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں مزری پرولونگ ہوتی ہے اس ملک کے پرویز ہود بھائی کی وجہ سے، شکیل چودھری صاحب کی وجہ سے، امداد آکاش صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے، اور فار دیٹ میٹر گاندھی صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے. آپ جب ایک ملک کے اندر اس کو سپورٹ کریں نا، آپ کو پتہ ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا، بٹ آپ کیا کرتے ہیں اس میں بینڈیڈ لگاتے ہیں، یہاں سے زخم ہے اس کے اوپر لگا دیں اس کو، تو وہ یا مریض کی آپ کیمو تھراپی کر دیتے ہیں، کبھی کوئی انجیکشن گھونپ دیتے ہیں، کبھی اسے کچھ کر دیتے ہیں. تو ایٹلس کانسیپٹ ان کا یار یہ جو ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے، ہم صرف مزری کو پرولونگ کر رہے ہیں. تو اس ملک کا جتنا انٹیلیجنشیا ہے نا اس کو اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے. جب یہ سارے نکل جائیں گے نا یہاں سے تو یہ عمارت پھر دھڑام سے گر جائے گی، اور ظاہر ہے زمین وہیں رہتی ہے، لوگ وہیں رہتے ہیں، تو پھر یہاں سے ایک نئی عمارت اٹھے گی جو کہ ٹھیک عمارت ہوگی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ستون ٹیڑھے ہیں، بنیادیں ٹیڑھی ہیں، آپ کبھی جیک لگا کے اسے کوئی سیدھا کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ، گرنے دیں، ایک دفعہ تباہ ہو جانے دیں، ہو جائے گی تو پھر سیدھی ہو جائے گی. جی بالکل. میں ٹیچر ہوں پچھلے 29 سال سے. میں بیکن ہاؤس میں پہلے 15 سال گزارے، اب روٹس میں. بیکن ہاؤس ٹھیک ہے ایک سمبل بن چکا فیشن کا، لیکن میں نے ٹیچر بننا وہاں سے سیکھا. بے تحاشا اسلم اظہر صاحب آپ واقف جی وہ ایم ڈی تھے اور بہت خوبصورت ٹیچرس ٹریننگ کورس کراتے تھے، اور انہوں نے بنایا ہمیں ٹیچر. اور بڑے انٹلیکچوئل لوگ آ کے ہمیں کیا کرتے تھے، لیکچر دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب میں نے دوسرا ادارہ جوائن کیا، بہت سے اس وقت اسلام آباد میں بھی اور ٹوٹل دکانیں ہیں جو بیچ رہے ہیں مواد. اور کریٹیکل تھنکنگ کا آپ نے ذکر کیا، ہم ذاتی طور پہ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. وہ ہمیں وہاں پہ صرف ایڈمیشن کھینچنے پہ لگایا ہوا ہے، لیکن آپ لگے ہوتے ہیں. بہت مایوسی ہے. میں پہلے بھی دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہم ضیاء الحق یہ ان چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے خرابی شروع ہوئی. خرابی تو پری پارٹیشن تھی جب آپ نے مسلم لیگ بنا لی. جی بالکل. تو اس کی جڑ کی طرف جتنا مرضی چلتے جائیے، اور پھر جب آتے ہیں تباہی کی طرف تو آپ دیکھ لیجیے مسلسل ترقی محفوظ ہے. لیکن یہ اتنے لوگ جب بیٹھے ہیں، اتنی زیادہ مایوسی ہے، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے.
मैं इस हक में नहीं जी। हूँ। इनको जो देखिए साइंस ने खुद ही मैं 40 साल की उम्र तक वो यूं थी हूँ, और मैं जिस घराने से उठी हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ, तो मुझे आप सोच नहीं सकते कि वो क्या समझेंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ। और पिछले यहाँ इनकी जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ और अपने किसी कोशिश कर रही हूँ अपने स्कूल में। आप ही का एक स्टूडेंट है मेरे कोलीग जिसको आपने नेगेटिव मार्किंग दे रखी है इसी पे क्रिटिकल थिंकिंग पे, और वो हमेशा कहता है आपकी लिस्ट में हाशिर इब्न इरशाद है, मोहतात रहिएगा। अब मुझसे क्या बताऊं थे, तुम मुझसे मोहतात रहना दूर की बात है, लेकिन इतनी अंधेरा नहीं है। ये बच्चे आपका नाम देख के आ गए, हम इन्हें नहीं जानते, हम इतने अरसे से यहाँ एसोसिएशन चला रहे हैं। मैं अगर 40 साल की उम्र में आके बदली हूँ, तो ये सिर्फ फेसबुक की जो खिड़की खुली सोशल मीडिया की, तो ये क्यों नहीं काम करेगी। मैं एक आपको और बात ये कि एजुकेशन ही वो वाहिद जरिया है। आप कहते हैं कानून बदले या कुछ भी, कानून कौन बदलेगा, हम लोग का प्रेशर बदलवाएगा ना, जब हम एजुकेशन ही नहीं दे रहे। फिर गवर्नमेंट एजुकेशन ठीक नहीं करी, डेफिनेटली नहीं करी थी। हम प्राइवेट जो है, बहुत सारे लोग खुशहाल हैं। मैंने हर फोरम पे पीपल्स पार्टी का भी हुआ इजलास, आप जो प्राइवेट में जो अफोर्ड कर सकते हैं, या जो ये एसोसिएशंस हैं, ये क्यों छोटे छोटे स्कूल नहीं खोलती। सस्ते स्कूल खोले जा सकते हैं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन हम प्रोग्रेसिव राइटर्स हुआ, दूसरा हुआ, चेंज तो यहीं से आना है ना। आपके इस लेक्चर में इतने पता नहीं कितने दिन चेंज, आप फेसबुक से कितने कर, जो हम अपने अपने जो हमारा छोटा सा एक दरख्त है जिसके नीचे हम बैठ हैं स्कूल लगा के, हम वो क्यों नहीं कर सकते। मैं वो चेंज नहीं मैं आएगा सोशल मैं जवाब दे दूं आपको, क्योंकि ये बहुत एक, देखिए इनको मैं इनके साथ आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट। मैंने इनको वही एडवाइस दी है जो मैंने अपने बेटे या अपनी बेटी को दी है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि अपने बेटे और बेटी से कहूँ कि तुम तो भाग जाओ, और उनसे कहूँ कि तुम मुल्क को संवारो। तो ये देखिए, ये आपकी और मेरी नाकामी है जिसका खमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। हमने अपने से पिछली नस्ल की नाकामी का खमियाजा भुगता, तो क्यों इस नस्ल पे ये फ़र्ज़ है कि ये हमारे गुनाहों का बोझ उठा के चले। ठीक है, ये इनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। चेंज आती है। मेरे घर में मेरे बच्चों की सोच मेरे से थोड़ी बहुत मिलती है, ये चेंज है। वो किसी और घर में पैदा हुए होते, उनकी सोच किसी और तरह की होती। मैंने कभी तबलीग नहीं की घर में अपने ख़यालात की, लेकिन बातचीत मुकालमे से कहानी बदल जाती है। तो इनमें से बहुत से नौजवान जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, इनके अंदर चेंज आती है। मैं इनको ये बता रहा हूँ कि ये चेंज इंडिविजुअल लेवल पर है इनकी। अगर आप मुल्क की इज्तमाई चेंज की बात कर रहे हैं, वो इकबाल के शेरों में बात बड़ी अच्छी लगती है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा और अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। ये कौम जो है जिस बुनियाद पे खड़ी हुई है, ये बुनियाद गलत है। इसलिए यहाँ इज्तमाई तब्दीली का मैं ख्वाब नहीं देखता। इनफरादी तब्दीली, आपके तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि बाहर चले जाएं, क्योंकि ये बाहर जाएंगे तो एक्सपैट पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे, पाकिस्तान तो चल इनके पैसों पे रहा है। आप पाकिस्तान चलाना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं आपके पास। देखिए, अच्छा दूसरी बात आपने की कि ये क्यों नहीं करते, सस्ते स्कूल क्यों नहीं खोलते। देखिए, आप और मैं भी अपने अपने मफादात के असीर हैं। आप और मैं बाज़ औक़ात एक ऐसे इदारे में जॉब करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन तनख्वाह मिलती है तो कर लेते हैं, पैसे मिल जाते हैं। नुकसान का सौदा हम में से कोई नहीं करता, कभी नहीं करता। ये एक गलत फहमी है कि हमको नुकसान का सौदा करते हैं। इसी तरह हम में से कोई गलत डिसीजन भी नहीं लेता। एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम हम जो डिसीजन लेते हैं वो ठीक डिसीजन होता है। मैं अपने स्टूडेंट से कभी कभी पूछता हूँ, मैंने कहा यार सुबह सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी आना है, तुम घर से निकलते हो और जल्दी है, मेरी क्लास है, मैं हाजिरी जल्दी ले लेता हूँ, और तुम एक शॉर्टकट लेते हो, तेज़ी से मोटरसाइकिल मोड़ते हो कि यहाँ से निकलता हूँ, और ट्रक के नीचे आके फौत हो जाते हो। आई क्रिएट एक्सट्रीम सिनेरियो, और तुम मर गए। अच्छा फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दे दूँ, तो तुम क्या करो? तो जी हम शॉर्टकट नहीं लेंगे और नहीं। मैंने कहा तुम्हें मैं अगर 100 दफ़ा भी दोबारा ज़िंदगी दे दूँ तो तुम 100 दफ़ा की 100 दफ़ा शॉर्टकट लोगे और 100 की 100 दफ़ा ट्रक के नीचे आके मरोगे। क्यों? क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम तुम्हारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन में वो बेस्ट डिसीजन था तुम्हारा। हाइंडसाइट में हमें बहुत सी चीज़ें लगती हैं, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, यूँ कर लेते, वो कर लेते। एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम हम में से जो खुदकुशी भी कर रहा होता है उसको लगता है ये कि सबसे बेहतर ऑप्शन है खुदकुशी करना है, तो मैं खुदकुशी करूँगा। जो बच जाते हैं अमूमन वो नहीं करते दोबारा। तो ये हम में से कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहा होता, आप भी नहीं ले रही, मैं भी नहीं ले रहा। हम सब जो मैं अपने घर के लिए ठीक समझता हूँ, वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इन्हें झूठ ना बोलूँ, और इनके लिए भी ठीक। मैं टीवी पे बैठ के तकरीर नहीं कर सकता कि मुल्क में उम्मीद की किरण रोशन हो जाएगी
اور وہ سرنگ اندھیری سرنگ کے کونے پہ روشنی، اس سرنگ کے اندھیرے کونے پہ جو روشنی ہے وہ آتی ہوئی ٹرین کی ہے، اس کے نیچے آ کے مرنا ہے ہم نے. تو ذرا جو ہے حقیقت وہ حقیقت ہے. مسئلہ یہ ہے اس میں میرا خیال ہے سوال لے لیں کم از کم. ہاں جی 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 وہ ان سے لے لیں پہلے، انہوں نے پہلے آتے. جی 30 سال بعد پتہ چلا ہے کہ جہادی مدرسوں کا کریکولم جو تھا یونیورسٹی آف نیبراسکا میں ڈیزائن ہوا تھا، تو یہ کوئی پاکستانیوں نے ایک بات کلیم کی کہ یہ ہنری کلنٹن نے کی تھی. جی بالکل ٹھیک. سلمان نے کی تھی. آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ 15-20 سال 10 سال بعد یہ بات ہو رہی ہوگی پاکستان کے جو ماڈرن اسکول ہیں پرائمری ہائر اور یونیورسٹیز ان کا بھی کریکولم کہیں اور ڈیزائن ہو رہا تھا، یہ بات ہو رہی ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. لے لیں سر. میں تینوں سوالوں کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے جو یونیورسٹی آف نیبراسکا کا ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، بچپن سے آپ پڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم فلاں جنگ جیت جاتے اور فلاں کرتے اگر ہماری صفوں میں غدار نہ ہوتے اور میر جعفر نہ ہوتے. مصیبت یہ ہے کہ دنیا جہان کے جو غدار ہیں وہ ہماری صفوں میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب انگریزوں میں کیوں غدار نہیں ہم ڈھونڈ سکے؟ سر اچھا چلیں ٹھیک ہے اوکے. یہاں نہیں ملے نا ہمیں، یہاں نہیں ملے. تو یونیورسٹی آف نیبراسکا نے جو ڈیزائن کیا کریکولم اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، اس کے لیے انہوں نے کتابیں ایجاد نہیں کی، اس کے لیے انہوں نے سورسز ایجاد نہیں کیے. یہ وہی سورسز تھے جو موجود تھے، جو درس نظامی کا حصہ تھے اس سے پہلے. یہ آپ ذہن میں رکھیے بات. امریکن انٹرسٹ تھے، لیکن یہ جہاد کا کانسیپٹ اس سے بہت پرانا ہے بھائی، اور اس کی سورسز اور اس کا وہ بھی بہت پرانا ہے. اس کو آپ نے دیکھا اویلیبل چیز ہوتی ہے. دیکھیے کوئی وہ کہتے ہیں ہر ایک کو اپنے حصے کی بیوقوف مل جاتے ہیں، تو کوئی بیوقوف بننے کو تیار ہوتا ہے تو آپ اسے بیوقوف بناتے ہیں. اگر آپ بیوقوف بننے کو تیار نہیں تو میں کچھ کر لوں، میں آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. اس خطے میں اور ہی بہت سارے ممالک تھے نا. سارے جہادی ہمارے پاس سے ہی کیوں ایکسپورٹ ہوئے ہیں زیادہ تر؟ مطلب ہم اور جگہ سے ٹرکی سے کیوں ایکسپورٹ کر کے ادھر نہیں لا سکے، یا سعودیہ سے کیوں ایکسپورٹ کر لیے ہم نے، یا کچھ ازبکستان سے کیوں ایکسپورٹ کر لیے، یا افغانستان. جن ممالک کے اندر یہ اسٹرکچر اتنا کمزور تھا کہ وہاں انفلٹریشن ہو سکتی تھی، وہاں کی انفلٹریشن. ہر بندہ اپنے مفادات کا اسیر ہوتا ہے. جو ایکول اپرچونٹی کی آپ نے بات کی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے، لیکن ایکول اپرچونٹی سنگل نیشنل کریکولم سے نہیں آئے گی. یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر میرے پاس پیسے زیادہ بھی ہوں اور مجھے پتا ہو کہ بیکن ہاؤس کے اندر اور سرکاری اسکول کے اندر ایک طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو میں پاگل ہوں یار، میں بیکن ہاؤس کے اندر رکھوں گا. اور میں سرکاری اسکول کا پڑھا ہوں، میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں، میں نے یہ تو میں بیکن ہاؤس کے پڑھے ہوئے بچوں سے کئی سے بہت بہتر ہوں گا، ہو سکتا ہے کئی سے بہت بدتر بھی ہوں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہ اب گورنمنٹ کو دیکھنا ہے. دیکھیے آپ کی ایجوکیشن کے اوپر اس وقت جو ٹوٹل بجٹ ہے وفاق کا وہ 1.7% ہے. اس میں کیا کریں گے آپ؟ اچھا وہ بڑھا بھی نہیں سکتے. میں اب آپ کہہ رہی ہیں نا مایوسی کی بات، میں کہوں جی ایجوکیشن کو ہم چینج کر دیں گے. چینج کرنے کے لیے پیسے چاہیے. ڈیٹ سروسنگ آپ کا 42% ہے. ڈیفینس اسپینڈنگ آپ نے کہا ڈیفینس بڑا ضروری ہے، 23% 24% وہ کھا جاتا ہے. مطلب یہ بیسک ہے. جو پینشنز میں ہم نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے 7% وہ ہے، وہ بھی ڈیفینس کا ہی ہے. پھر ہم ان سے جو ٹیکس نہیں لیتے اور ہم ان سے جو اور ان کو رعایات دیتے ہیں، 80 to 81% صرف ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس ہے. کریں گے کیا؟ کہاں سے خرچ کریں گے؟ ایجوکیشن کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اور بھائی آپ کا جو جواب ہے نا، میں اس کا جواب دیکھیے، اس کا میرے پاس یہ ذہن میں رکھیے، آپ نے مطلب اپنے آپ کو میرے سے کمپیریزن کیا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا سکتے نہیں جا سکتے، بٹ میں بلوچستان کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں، اور میرے ہی کچھ پروگرامز کے تھرو خزدار سے پشین سے ایسے بچے آئے ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے اسکالرشپس لیے ہیں اور گئے ہیں دنیا بھر میں. ٹیلنٹ کا راستہ آپ روک نہیں سکتے، یہ ایکسکیوز نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ایکسکیوز دیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ بلیم شفٹ کر دیں. میرے ماں باپ، میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے بھی میں چلے اپنی آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں نے اب سے زیادہ پرانی بات نہیں ہوگی، ظاہر ہے میں اس وقت نہیں بتاتا آپ کو. مجھے اپنے بچے کو اسکول سے اٹھانا پڑا تھا کیونکہ میرے پاس اس کی اسکول کی فیس کے پیسے نہیں تھے، اسی اسلام آباد میں رہتے ہوئے. آئی باؤنسڈ بیک فرام دیئر. میرے ماں باپ جو ہے ایک دور میں بس نہیں لیتے تھے، 3 کلومیٹر پیدل چلتے تھے. اس وقت بس کا کرایہ شاید 4 آنے ہوا کرتا تھا، 4 آنے کا ایک سکہ جو آپ نے تو کبھی دیکھا نہیں، کہ 4 آنے بچ جائیں گے، سو ویل سیو دیٹ منی. یہاں بہت سی آپ کو ایگزامپل مل جائیں گی جو غربت سے اٹھتے ہیں اور اپنے لیے اپنی زندگی خود بنا لیتے ہیں. یہ ایکسکیوز کبھی نہیں ہوتا. گورنمنٹ بھی ایکسکیوز سکھاتی ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ کوٹا سسٹم کریٹ کرتی ہے. میں کوٹا سسٹم کا حامی نہیں ہوں. آپ کو ایکول اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ چونکہ تم سندھی ہو تو تمہیں داخلہ پہلے میں دے دوں گا. آپ کو اگر سندھی کو نہیں مل رہی وہ جگہ اور اس کو وہاں وہ ایجوکیشن نہیں مل رہی تو آپ کہیں کہ جیسا کراچی میں انسٹیٹیوٹ ہے میں لاڑکانہ میں بھی ویسا انسٹیٹیوٹ بناؤں گا.
نواب شاہ میں بھی ویسا انسٹیٹیوٹ بناؤں گا, تب چیزیں ٹھیک ہوں گی. پھر بات آ کے آخر میں رکتی ہے, ذہن میں رکھیے پولیٹیکل ول کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس ملک میں پولیٹیکل ول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس ملک میں پولیٹیشنز کی کوئی ول نہیں ہے. جب اس ملک میں پولیٹیشنز کو ول مل جائے گی نا, کیونکہ انہیں بھائی جتنے مرضی برے ہوں 4 سال بعد حلقے میں جا کے ووٹ مانگنے پڑتے ہیں. ایک دفعہ دھوکہ دے لیں گے, 2 دفعہ دے لیں گے, 3 دفعہ دے لیں گے, پھر نہیں ملیں گے. تو لیکن جو آپ کے بڑے بیٹھے ہیں ان کو ہٹانے کا آپ کے پاس کوئی میکینزم ہے؟ کوئی میکینزم نہیں ہے نا. آپ تو بلوچستان سے ہیں, آپ یہ دکھ شاید میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو راستہ بن جاتا ہے. ٹیلنٹ ہے اگر آپ کے پاس تو کوئی چیز آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. اور یہ بات میں کوئی کلیشیڈ بات نہیں کر رہا. اچھا 4 to 6 o'clock ٹائم تھا, ابھی کنکلیوڈ ہوتا ہے.